آپ نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے کہ اگر میں آپ کی دکھائی ہوئی لڑکی کے لیے انکار کر دوں گا تو آپ دوبارہ مجھے فورس نہیں کریں گی۔ آج پھر یہ ایشو میرے اور آپ کے بیچ دوبارہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے؟ آسما کی بات انتہائی خاموشی سے سننے کے بعد خلاف امید وہ بہت رسان سے بولا تھا۔ آسما نظر چرا کر رہ گئی۔ کیا آپ اپنا وعدہ بھول گئی ہیں؟ وہ تو گویا انہیں کٹہرے میں لے آیا تھا۔ نہیں زوی، مجھے اپنی کمٹمنٹ یاد ہے بیٹا، اور میں تم پر کوئی پریشر بھی ڈالنا نہیں چاہتی، مگر آسما اس کی متوقع موڈ کے باعث خائف سی ہو کر چپ ہو رہی، مگر ان کی خاموشی پر زاویار کے چہرے پر تناؤ آ رکا، اس کی بھویں تن گئی تھیں۔ دیکھو زوی، انصاری انکل، پلیز آپ آقا جان کی بات مت کریں مجھ سے، قطع کلامی کرتے وہ یکبیا غصے میں آ گیا تھا۔ مگر وہ تم سے محبت کرتے ہیں زوی، آسما نے یقین سے کہا تو اس کے لبوں پر زہر خون مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت نہیں، صرف مطلب ہے ان کے اور میرے بیچ۔ محبت سے بڑا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے میرے بچے؟ آسما نے گویا اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ محض انہیں ایک نظر دیکھ کر ٹی وی اسکرین پر نظر جما گیا۔ اور پھر تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جج کیوں نہیں کرتے کہ اس میں تمہاری کتنی بھلائی ہے؟ اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر آسما نے پھر سے کہنا شروع کر دیا۔ انصاری انکل وہ تم سب کے لیے متفکر رہتے ہیں، خیال ہے تم سب کا انہیں، فکر ہے تمہارے فیوچر کی۔ کوئی فکر نہیں ہے انہیں ہمارے فیوچر کی، بلکہ ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہمارے خواب محض راہ کی دھول ہیں ان کے لیے، جنہیں وہ اپنے فیصلے کے ذریعے ٹھوکر لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں اگر پرواہ ہے تو صرف اپنے نام نہاد اونچے خاندان کے نجیب الطرفین خون کی، جس میں وہ کسی غیر خاندان کی ملاوٹ پسند نہیں کرتے، کسی کی رسپیکٹ نہیں ہے ان کے دل میں، انسانوں پر حکومت کرنے کا جنون ہے انہیں۔ ایسی بات نہیں ہے زوی۔ اس کے بھڑک اٹھنے پر آسما نے کمزور لہجے میں کچھ کہنا چاہا تھا، جسے اس نے تندی سے نظر انداز کر دیا۔ ایسا ہی ہے، پہلے وہ میرے پیچھے پڑے تھے کہ خولا یا شیرین کے لیے ہاں کر دوں، حالانکہ میری مرضی انہیں پتہ تھی، مگر پھر بھی۔ لیکن جب زارا بھابی نے خولا کے لیے اپنے کزن کا رشتہ پکا کرنا چاہا، ادھر آغا جان کو طارق کے متعلق سنگن مل گئی کہ وہ اپنے کسی کولیگ میں انٹرسٹڈ ہے۔ انہوں نے نیا شاخسانہ اٹھایا اور خولا کو طارق سے منسوب کرا کر ہی چھوڑا، جبکہ پاپا اینی کے لیے طارق کے خواہاں تھے اور محض اینی کی ایجوکیشن مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ گویا طارق کے جذبات کو اس خاندان کے خون آشام روایت کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، اور اب وہ اسی فرمانبرداری کی توقع مجھ سے بھی رکھتے ہیں، جبکہ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تو آسما نئے انکشاف سن کر معتجب سی رہ گئی۔ گویا وہ جو بظاہر ہر معاملے سے لاتعلق نظر آتا تھا، اتنا لا علم بھی نہیں تھا۔ تو گویا تم ضد کر رہے ہو انصاری انکل سے؟ ضد میں نہیں کر رہا، وہ کر رہے ہیں مجھ سے۔ وہ جھکانا چاہتے ہیں مجھے، اور ایک بار وہ ایسا کر چکے ہیں، مگر اب نہیں۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ تو کیا اس بیکار کی ضد میں تم اپنی زندگی کے اس بیش قیمت وقت کو یوں ہی گنوا دو گے زوی؟ آسما نے گہری نظر اس کے چہرے پر جما دی تو وہ جھلا سا گیا۔ میں کون سا ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں، اور نہ ہی میں کوئی لڑکی ہوں کہ 30+ ہو جاؤں گا تو عمر نکل جائے گی شادی کی۔ تم نہ صحیح پر شہرین تو لڑکی ہے نا زوی، اور تم سے صرف 2-2.5 سال کا فرق ہے اس میں، آخر وہ کب تک تمہارے نام پر بٹھائی جائے؟ چلو مان لیا کہ انصاری انکل تم کو شکست دینا چاہتے ہیں، مگر تم دونوں کے مابین چھڑی اس جنگ میں نقصان شہرین کا کیوں ہو بھلا؟ تو کس نے کہا ہے کہ اسے میرے نام پر بٹھایا جائے؟ میں پہلے دن سے انکاری تھا، اور نہ ہی میری شہرین سے کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ ہی میں اس کے لیے اس طرح سوچتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک واضح جواب دیا تھا۔ تم اس طرح نہیں سوچتے زوی، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تمہارے لیے بہت کیئرنگ ہے، اور بعض اوقات تو وہ تمہیں بیونڈ دا لمٹ بھی ٹالریٹ کرتی ہے، جو کہ عام حالات میں ناممکن ہے؟ آسما کا لہجہ کچھ سوچتا ہوا تھا۔ زاویار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، وہ میرے ساتھ شروع سے ہی ایسی ہے۔ وی آر جسٹ فرینڈز اینڈ کزنز، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ فیل نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی ایسا کچھ نہیں سوچتی۔ آئی نو ہر، یہ صرف آغا جان کی ذہنی اختراع ہے، اس نے اعتماد اور تیقن سے کہا تو آسما مسکرا دی۔ تم ہمیشہ انصاری انکل پر ہی کیوں فوکس رکھتے ہو زوی؟ کیا ان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تمہیں؟ ان کے سوال پر زاویار نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا تھا، جن کے لبوں پر تبسم تھا۔ میرا مطلب، کیا کبھی تم کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے میرا خیال نہیں آتا؟ آخر کو میرے بھی تو کچھ خواب ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں دادی بنوں، پوتے پوتیاں اپنی گود میں کھلاؤں۔ زاویار نے دیکھا وہ بہت محبت اور قدرے شوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اگر آپ کو دادی ہی بننا ہے تو اس کے لیے مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا یہ خواب میں شادی کے بغیر بھی تو پورا کر سکتا ہوں۔ جواباً وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو آسما اس کے اس قدر بے تکلف مذاق پر متحیر رہ گئیں۔ میں جلد از جلد مہران کی شادی کرا دیتا ہوں، آپ کی دادی بننے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور گھر میں بہو لانے کا بھی۔ ذرا توقف کے بعد اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تو آسما اپنی سوچ پر دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ اچھا، میرا معاملہ تو تم نے سیٹ کر دیا، مگر تمہارے پاپا کا کیا؟ ان کے تو تم اکلوتے بیٹے ہو، پھر زمانے کا بھی اپنا دستور ہے بیٹا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ ہی از ناٹ مائی ہیڈ ایک، اور
ڈیئر زمانے کے دستور میرا مسئلہ ہے، اس نے بے رحمی سے جواب دیا تھا۔ آسماں کا دل سہمتا گیا۔ تو کیا ایک نارمل لائف انجوائے نہیں کرنا چاہتے تم زبی؟ خوشیوں پر تمہارا بھی حق ہے بیٹا، اور پھر شادی کرنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے اسے کنونس کرنے کی بھرپور جدوجہد کی، جس پر وہ یکدم ہنس پڑا تھا۔ عجیب طنزیہ سی ہنسی تھی۔ کمال ہے آپ ایڈلٹس کی بھی، کبھی دین تو کبھی دنیا کا ڈراوا دے کر یا حوالہ دے کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر آپ لوگ اتنے سیلف سینٹرڈ کیوں ہوتے ہیں کہ اپنی خوشیوں کے پرے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتے؟ بات صرف ہماری خوشیوں کی نہیں زبی، تمہاری راحت اور تمہاری خوشی کی بھی ہے۔ آپ نے بھی تو شادی کی تھی نا ماما، کون سی خوشی نصیب ہوئی آپ کو؟ کیا حاصل ہوا؟ کیا ملا؟ اس کا سوال اور انداز کڑا تھا۔ تم، آسماں نے بے ساختہ بلا توقف جواب دیا تو لمحے بھر کے لیے وہ لاجواب سا رہ گیا۔ مجھے تم ملے زبی، مجھے ماں بننے کا افتخار ملا، دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ملا، اور پھر وہی رشتہ جو آپ کو چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ جانتی ہیں کیوں؟ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ ایسی ہی زبردستی جو آج آغا جان میرے ساتھ شہرین کے معاملے میں کر رہے ہیں، اس وقت پاپا پر آپ کے لیے کی گئی۔ اسی جبر نے مجھے اکیلا کیا تھا، اور اب میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہی کسی ناخوشگوار رشتے کے ذریعے ایک اور زاویہ انصاری دنیا میں آئے اور مزید کئی زاویاروں کو اس دنیا میں لانے کا موجب بنے۔ اس نے کچھ ایسے سخت دو ٹوک اور ہمت توڑ لہجے میں جواب دیا کہ آسماں کے چہرے پر یکدم مایوسی سی چھا گئی۔ پلیز زبی، اپنی زندگی کو ہماری ماضی کی اینک سے دیکھنے کی کوشش مت کرو بیٹا۔ تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے اولاد میں کیسی ٹھنڈک رکھی ہے۔ یہ جو تمہارا دل ہر وقت جلتا ہے، کسی کو بھی تم اون نہیں کر پاتے، کوئی رشتہ بھی تمہیں اپنائیت کا پرحدت احساس نہیں دیتا۔ یہ ساری جلن اور یہ ساری خلش مٹ جائے گی جب تمہاری اولاد ہوگی۔ یہ وہ رشتہ ہے بیٹا کہ جب دنیا کا ہر تعلق آپ سے منہ موڑ لیتا ہے، اسے آپ سینے سے لگا کر سر اٹھا کر اپنا کہہ سکتے ہیں۔ آسماں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ماں کے چہرے پر چھائے اضمحلال کو دیکھ کر بعد ناخواستہ خاموشی اختیار کر گیا۔ تم وعدہ کرو زبی کہ آئندہ کبھی اس طرح نہیں سوچو گے، میرے اور اپنے پاپا کے کیے کی سزا خود کو نہیں دو گے۔ پلیز زبی، وعدہ کرو۔ یکدم آسماں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ وہ اچانک بہت جذباتی ہو گئی تھیں۔ زاویار نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ایسا وعدہ وہ کر بھی لیتا تو پورا کرنا اس کے اختیار میں کہاں تھا؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے ماما؟ سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ جانا کیا واقعی سہل ہے؟ معمولی چوٹ ہو تو فراموش بھی کر دوں، مگر یہ تو ناسور ہے دل کا، سرطان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کی تو جراحی بھی ممکن نہیں۔ لب نیچے وہ گہری سوچ میں گم کھڑا تھا۔ تم سن رہے ہو نا زبی؟ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا تو وہ انہیں دیکھ کر ہلکے سے سر جھٹک گیا۔ جی، ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ سن رہا ہوں۔ تو پھر ویسا ہی کرو گے نا جیسا میں نے کہا ہے؟ کوشش کروں گا۔ وہ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، تاہم انہیں جھوٹی امید بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ آسماں نے فکر مندی سے اسے دیکھا، گویا انہیں اس کی بات پہ یقین نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ کچھ بہل گئی تھیں۔ اگلے دن وہ سب آصف کے گھر جا رہے تھے۔ اس روز بھی صبح ہی سے خوب ہلا گلا رہا۔ در مکنون نے ردا کے پاس رکنے کے لیے گو کہ صحیح مسلسل کی، مگر نتیجہ ڈھاک کے تین پات ہی رہا۔ سائرہ اسے مزید نئے لوگوں سے متعارف کروانے کا کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ مستضاد دادی اور مظفر صاحب کا اصرار، وہ سر جھکا کر اوپر چلی آئی۔ کپڑے پریس کر کے تیار رکھے ہوئے تھے، مگر جانے کو دل متلا نہیں جا رہا تھا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ فنکشن میں شرکت کرنے کی صورت میں اسے سائرہ بیگم کے حکم کے مطابق پھر سر سے پیر تک سجنا ہوگا۔ اسے اپنی اس نمائش پر بہت بددلی ہوئی تھی۔ آخری سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آتے ہوئے اس کی نظر اکرما کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کچھ سوچ کر وہ دروازے کی دہلیز پر آ رکی۔ اکرما بیڈ کے کنارے بیٹھا آئی پیڈ پر سرفنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے مصروف دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ اس دوران وہ اس کی آمد پر متوجہ ہو چکا تھا۔ سر اٹھا کر دوستانہ مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا۔ جی کہیے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ اسے یوں ہی چپ کھڑا دیکھ کر اکرما نے سوال کیا تو وہ بنا رکے سب بتا گئی کہ وہ جانا نہیں چاہ رہی، مگر دادی، میمی اور انکل کا اصرار ہے۔ اس کی بات سن کر اکرما نے بھویں سکیڑتے گہری سانس لی اور آئی پیڈ ایک طرف رکھ دیا۔ اور آپ چاہتی ہیں کہ میں چچا جان سے آپ کی سفارش کروں کہ وہ آپ کو گھر پر رکنے کی اجازت دیں؟ جواب میں وہ محض سر ہلا گئی اور منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے ایک بات بتائیے، آخر آپ فنکشن میں جانا کیوں نہیں چاہتی؟ وہ بڑی حلاوت سے استفسار کر رہا تھا۔ در مکنون کو یکدم محسوس ہوا اس نے اکرما سے اس بارے میں بات کر کے اچھا نہیں کیا، تو وہ خود بقیہ گھر والوں کی طرح اس کی گوشہ نشینی کو صحیح نہیں سمجھتا۔ وہ وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے اور مجھے کراؤڈ میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ شرمندگی سے کہتے اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ اکرما کو یکدم اس پر بے انتہا ترس آیا۔ اپنوں کو کھونے کے بعد وہ خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی، اور جس سانحے سے وہ گزری تھی، اس کے بعد اس کی ذہنی قلبی حالت واقعی اس کیفیت کو جنم دے سکتی تھی۔ کسی اور کو کیا کہتا وہ؟
خود اس گھر میں ظاہر بھائی جیسے شخص نے اس کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ مگر یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہے در مکنون، آپ لوگوں سے ملے جلیں گی تبھی تو یہ گھبراہٹ ختم ہوگی، ورنہ آئسولیشن آپ کو کبھی بھی اس گھبراہٹ کو اوورکم نہیں ہونے دے گا۔ وہ رسانیت سے سمجھانے لگا تھا۔ در مکنون لاجواب سی ہو کر نظر جھکا گئی۔ کچھ تھا اس کے چہرے پر کہ اکرما کو لہجہ اور بھی نرم کرنا پڑا۔ چلیں خیر، آپ کی خوشی کے لیے میں جا کر بات کر لیتا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ در مکنون نے یکدم نظر اٹھائی تھی، مگر کیا آپ دادی اور چچا جان کے اس مان کو نظر انداز کر سکیں گی جس کی بنا پر انہوں نے آپ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا؟ وہ کس قدر زیرک تھا، کس آسانی سے اس نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی تھی۔ در مکنون کے اندر سر پٹکتا احتجاج یکدم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کسی مجرم کی مانند سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ اکرما زیر لب مسکرا دیا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ در مکنون ایک لمحے کو کچھ سوچ میں پلٹنے لگی تھی کہ اس نے پکار لیا، جب بڑوں کا مان رکھتے ہیں تو ایسے بجے دل سے نہیں بلکہ خوشی خوشی ان کا کہا مانتے ہیں۔ اب جائیے اور جا کر اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں چچی جان کا فورس کرنا آپ کو تکلیف دیتا ہے، مگر اچھی بیٹیاں ہمیشہ اپنے بڑوں کی فرمانبردار ہوتی ہیں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ نصیحت کر کے اس نے بہت شفقت سے سمجھایا تھا۔ در مکنون کے چہرے پر ڈرانے والا تاثر اس بات کا آغاز تھا کہ وہ اس کے مطمع نظر کو پا گئی ہے، لہذا اس کے پوچھنے پر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کی بیل بجی تھی۔ در مکنون نے چونک کر خوفزدہ سی نظر سے اسٹینڈ پر رکھے کارڈلیس فون کو دیکھا اور اس سے پہلے اکرما اس سے فون اٹھانے کو کہتا وہ افتاؤ خیزاں دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی یہ حرکت اکرما کو 2 دن قبل زاویار انصاری کی غیر متوقع سنی جانے والی کال کی یاد دلا گئی تھی۔ وہ یقیناً اسی وجہ سے ہراساں تھی۔ کل اور پرسوں کے دن اتنی مصروفیت میں گزرے کہ وہ ایک بار بھی یہ نہیں سوچ سکا تھا، بلکہ در حقیقت یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی گئی تھی اور شاید یاد بھی نہ آتی اگر ابھی در مکنون نے خوف کا اظہار نہ کیا ہوتا۔ طاہرہ آنٹی کی کال دادی کے لیے تھی۔ وہ کارڈلیس اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو دادی کے کمرے پر نظر پڑی۔ در مکنون سفید رنگ کا لباس ہاتھ میں لیے کھڑی کسی سوچ میں مستغرق تھی۔ ہاتھ میں تھامے لباس کو دیکھ کر اکرما کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بے دلی سے ہی صحیح وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لہٰذا اپنی اس کامیابی پر وہ زیر لب مسکراتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ تاہم زاویار انصاری کی کال اس کے ذہن سے پھر نکل نہ سکی۔ اس کے الفاظ یاد آئے تو اکرما کی سوچ کا دائرہ ہلکے ہلکے پھیلنے لگا، مگر اس نکتے پر سوچنے کی اس کو زیادہ دیر مہلت ہی نہ ملی کہ گھر میں شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بھی شاور لینے چل دیا اور جس وقت وہ تیار ہو کر باہر نکلا باقی سب بھی تیار تھے۔ خواتین پارلر سے آ چکی تھیں اور کچھ گھر پر ہی اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں۔ در مکنون البتہ تیار ہو چکی تھی اور اب فارینہ اور طاہرہ آنٹی کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کے پاس چلا آیا۔ حد ہے اکرما، تم تو خواتین سے بھی زیادہ ٹائم لیتے ہو تیار ہونے میں، ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں۔ سلام دعا کے بعد فارینہ نے ہنس کر کہا، بھائی ٹائم تو لگے گا نا، آفٹر آل آپ کی صنف کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے۔ وہ خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ آئی سی، تو یہ ارادے ہیں؟ فارینہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ گہری مسکراہٹ سمیت اسے مخاطب تھا۔ در مکنون نے بے خیالی میں اس کے چہرے پر نظر جمائی تو احساس ہوا کہ فارینہ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا، گو کہ اس کا پروقار انداز ہنوز تھا مگر لہجے میں ہلکی ہلکی شوخی تھی۔ شاید یہ بچپن کی دوستی کا اعزاز تھا یا اتنے سال بعد ایک دوسرے کے مقابل ہونے کی خوشی۔ کچھ تھا جو اسے اکرما شیرازی کی آنکھوں میں جھلکتا محسوس ہو رہا تھا، شاید اندر کا وہ جواب جو اسے خولا کے بارے میں خود سے نہیں مل سکا تھا، یا شاید مزاج آشنائی کے باعث ان کے درمیان موجود بے تکلفی نے اسے اس قدر خوشگوار موڈ عطا کیا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یکدم اکرما کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ سفید براق جدید طرز کے لباس میں وہ ہمیشہ سے زیادہ کچھ حسین نظر آ رہی تھی۔ سلور رنگ کا نازک سا کام سفید رنگ کی رو پہنلی چمک بخش رہا تھا۔ اس پر نازک سی سلور جویلری، وہ واقعی چودھویں کا چاند لگ رہی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر اس نے یکدم نظر جھکا لی تھی، جس کے باعث اس کی آنکھوں کا خوبصورت میک اپ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ اکرما نے آہستہ سے نظر پھیر کر فارینہ کی طرف توجہ مرکوز کی جو اس وقت کچھ کہنے لگی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ لوگ باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں وہاں سے در مکنون کے اٹھ جانے کا احساس بھی نہ ہوا۔ آصف کے گھر بھی اس نے فارینہ اور اکرما کو کئی بار ایک ساتھ دیکھا اور ان کے مابین موجود سرخوشی کو محسوس کر کے اسے دادی کی تلاش کا اختتام ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ تو گویا اب شیرازی ولا میں خولا آپی کی بجائے فارینہ اسد مسز اکرما کے روپ میں آنے والی ہیں۔ واپسی پر وہ لوگ فارینہ کی کار میں بیٹھے تو آگے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان اکرما کو فارینہ کی کسی بات پر ہنستا دیکھ کر اس نے سوچا تھا، اور کم و بیش یہی سوچ اس کے ساتھ متمکن دادی کے چہرے پر بھی دکھائی دی تھی۔ کیا خیال ہے، دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ دادی نے اس کی طرف قدرے جھک کر دھیمی آواز میں پوچھا تو وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج ہی پوچھتی ہوں اکرما سے، ویسے تو مجھے اس کے رویے سے اقرار مل گیا ہے، مگر پھر بھی رسمی کارروائی تو کرنی ہی ہوگی نا۔ دادی بھی بہت خوش لگ رہی تھیں، وہ کیوں نہ ہوتی، ان کے لاڈلے پوتے نے بالآخر کسی لڑکی کی طرف جھکاؤ محسوس کیا تھا
اور لڑکی بھی وہ جو نہ صرف خوش اخلاق اور خوش شکل تھی بلکہ ان کے ماحول کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اچھے خاندان سے تھی اور شرازی ولا کے مکینوں کی آشنا اور پسندیدہ بھی تھی۔ دادی کی بات پر دور مکنون متبسم سے انہیں دیکھنے لگی۔ گو کہ کرما نے اپنی شادی کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے، مگر میں جانتی ہوں شادی میں فریقین کی رضامندی کتنی ضروری ہوتی ہے۔ یوں بھی شریک حیات کے لیے ہر انسان نے کوئی نہ کوئی پیکر اپنے لاشعور میں تراش رکھا ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ والدین بچوں کے ذہن میں اتر کر ان کی پسند کو سمجھ سکیں، لہٰذا اچھا ہی ہے کہ بچہ خود ہی اپنے لیے کسی کو چن لے۔ تاہم آخری فیصلہ والدین کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے تجربے کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے اولاد کی آنے والی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دادی کی محبت بھری نظریں بار بار فرینہ اور اکرما کو چھو چھو کر پلٹ رہی تھیں، اور وہ دھیمے لہجے میں ساتھ بیٹھی دور مکنون سے باتیں کیے جا رہی تھیں۔ نواب شاہ والی ٹرپ کے بعد سے اس کے ٹخنے کی تکلیف میں قدرے اضافہ ہو گیا تھا، تاہم آج فزیو تھراپی کے بعد وہ خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ واپسی پر کار گیٹ سے اندر لاتے ہوئے اس نے باہر کھڑی شہرین کی شراٹ دیکھ لی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہے یہاں؟ اسے قدرے اچنبھا ہوا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں شیرازی فیملی میں منعقد ہونے والی شادی کے فنکشنز کے باعث وہ خاصی مصروف رہتی تھی۔ یوں بھی طارق بھی کھاریاں سے آیا ہوا تھا، اسی لیے زاویار کا سر کھانے کی اسے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ زاویار کے لیے تو یہ مقام شکر ہی تھا، مگر آج اچانک وہ وارد ہو گئی تھی۔ وہ کار پارک کر کے باہر نکلا تو شہرین اسے سن شیرز ناک پر جمائے ہوئے باہر نکلتی نظر آئی۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ٹکرائی تھیں۔ السلام علیکم، وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے چلا آیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، دودھو نہاؤ اور پھوٹو پلو۔ شہرین کی چمکتی آنکھوں اور لہجے دونوں میں شوخی تھی۔ زاویار نے ایک عالم میں بیزاری میں اسے دیکھا۔ خیریت، آج کیا دادی جان کی روح سمائی ہے تم میں؟ دادی کی روح تو خیر نہیں، ہاں البتہ تمہارے دادا کو بنفس نفیس لے کر آئی ہوں، جاؤ جا کر مل لو۔ کیا مطلب؟ آغا جان آئے ہیں؟ وہ تحیر میں گھر گیا تھا۔ شہرین نے زور و شور سے سر ہلا دیا۔ یہاں؟ مگر کیوں؟ وہ جھلاسا گیا۔ استعجاب کی جگہ بیزاری نے لے لی تھی۔ کم آن زوی، وہ لاہور واپس جا رہے ہیں، تم سے ملنے آئے ہیں۔ شہرین کی شوخی اس کی بددلی کے باعث سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آخر کیوں؟ انہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ تمہیں انہیں یہاں لانے کے لیے کس نے اجازت دی؟ وہ یک دم اس پر الٹ گیا تھا۔ آر یو میڈ؟ آغا جان نے مجھے کہا کہ میں انہیں تم سے ملانے لے کر چلوں تو کیا میں انہیں منع کر دیتی؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ اتنے پیار سے تم سے ملنے آئے ہیں اور تم ہو کہ ماش کے آٹے کی طرح اینٹ رہے ہو۔ سچ میں بہت ناشکرے ہو تم۔ شٹ اپ، مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یک دم وہ بھی بھر گیا تھا۔ تم انہیں مجھ سے ملانے لائی ہو تو یہیں رکو، انہیں یہاں چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ان سے مل کر انہیں باہر لے آتا ہوں، جیسے انہیں ساتھ لائی ہو نا ویسے ہی ساتھ لے جاؤ، دل ملا کر نہایت درستی سے کہا گیا تھا۔ شہرین نے حیرت اور تعصب سے اسے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ زاویار قدم اندر کی طرف بڑھاتا اس نے لپک کر اس کا بازو تھام لیا۔ مامی نے آغا جان کو لنچ پر روک لیا ہے زوی، لہٰذا یاد رکھو جو تماشا تم اندر کرنے جا رہے ہو اس سے صرف تم اور آغا جان ہی نہیں، مامی کی میزبانی بھی بہت ڈی گریڈ ہوگی۔ اندر مہران بھی ہے، لاکھ تم آغا جان سے خفا سہی، یہ حقیقت تم کبھی جھٹلا نہیں سکتے کہ آغا جان تمہارے تعارف کا حصہ ہیں۔ ان کو ہیومیلیٹ کر کے دراصل تم اپنی ہی انسلٹ کرو گے۔ ذرا دیر پہلے شوخی سے مسکرانے والی شہرین یکلخت سنجیدگی سے ناصحانہ انداز میں اسے سمجھانے لگی تھی۔ کیا واقعی ماما نے انہیں کھانے پہ روک لیا ہے؟ یہ خبر سن کر اس کا غصہ اور تناؤ یکدم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ آف کورس، تمہاری طرح بدتمیز اور بے مروت نہیں ہے مامی، اوروں سے نہ سہی، کچھ ان سے ہی انسانیت سیکھ لو زوی۔ شہرین نے بلا تکلف لتاڑ کر رکھ دیا تھا اسے۔ جواباً وہ ماتھے پر تیوریاں ڈال کر اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ اب زیادہ ڈریکولا والی نظروں سے مت گھورو مجھے، جا رہی ہوں میں، ہٹو سامنے سے۔ اس نے اسے قدرے دھکیلا اور بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی کہ کچھ خیال آنے پر رک کر اسے دیکھا۔ مامی بتا رہی تھیں کہ تم نے آج آف لے رکھا ہے اور فزیو تھراپی کے لیے گئے ہو، اب کیسا ہے تمہارا پیر؟ جیسا بھی ہے تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، بی آف ناؤ۔ وہ سے طیش اور غضب کے باعث یک دم ہی وہ شہرین پر لٹ پڑا تھا، جو اب اس بے بسی پر مسکراتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ انجوائے یور سیلف ڈیئر۔ ڈیم اٹ۔ کچھ دیر اسے باہر جاتا دیکھنے کے بعد اس نے چلا کر سامنے پڑی لان چیئر کو ٹھوکر ماری تھی، پھر کچھ سوچ کر اندر چلا گیا۔ حسب توقع آغا جان کی آواز اسے ڈرائنگ روم سے آتی سنائی دے گئی تھی۔ اندر یقیناً آسماں بھی موجود تھیں، تو ان کرن اسے اندر آنا ہی پڑا۔ وہ دونوں یک دم اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا تو لہجے میں بیزاری کا عنصر موجود تھا۔ وعلیکم السلام، جواب بیک وقت دونوں سے ملا تھا۔ وہ چپ چاپ آغا جان کے مقابل پڑے صوفے پر آبراجمان ہوا۔ زوی، انکل تم سے ملنے آئے ہیں، انفیکٹ یہ کل لاہور واپس جا رہے ہیں، اسی لیے سوچا کہ تم سے بھی ملاقات کر لیں۔ چند ثانیوں دونوں کے مابین گونجتی خاموشی کو آسماں نے توڑا تھا۔ اس نے گہری اور سنجیدہ نگاہ آغا جان کی جانب اٹھائی تو انہیں اپنی طرف متوجہ پایا۔ چلیے آپ لوگ آپس میں باتیں کریں، جب تک میں لنچ کو فائنل کر کے آتی ہوں۔
آسما کو اپنا آپ مس فٹ لگا تو وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گئیں۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے ایک تنبیہی درخواستانہ نگاہ زاویار کو دیکھا تھا۔ وہ ماں کے تیور سمجھ گیا تھا، اسی لیے نگاہ چرا لی تھی۔ کیسے ہو زاویار؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی گونجنے لگی تھی جسے آغا جان کی آواز نے توڑا۔ ٹھیک ہوں، آپ کہیے کیا حال ہیں؟ گہری سانس بھر کر اس نے بامشکل خود کو کچھ کہنے پر آمادہ کیا تھا۔ اچھے حال ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے حال سے اچھا تمہارا مستقبل ہو میرے بچے۔ اس کے سوال نے انہیں کچھ کہنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ جواباً اس نے بھویں سکیڑ کر دھیان سے ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کیا۔ معنی یہ میرے بیٹے کہ اب میں تمہارا مستقبل محفوظ کر دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میرے مستقبل کو ایسے کون سے خطرات لاحق ہیں جو آپ اس قدر فکرمند ہیں میرے لیے؟ وہ استہزائیہ سا مسکرا دیا۔ یہ بات نہیں بیٹا، مگر وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں تمہیں سیٹل دیکھ لوں۔ تو دیکھ لیجئے، میں سیٹل ہوں، اچھی جاب ہے، کار ہے، پرسکون زندگی ہے، بینک میں اچھی خاصی سیونگ اماؤنٹ ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ مگر یہ سب تو مادی چیزیں ہیں بیٹے۔ اصل زندگی تو اپنی فیملی کے ساتھ گزرتی ہے، اپنے گھر میں۔ ہاں تو ہے نا میری فیملی، ماں بہن بھائی سب ہیں میرے پاس، اور یہ گھر بھی اپنا ہے۔ میں اس فیملی کی نہیں، تمہاری اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں زاویار بیٹے۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ ہوتی ہے اپنی فیملی۔ اوہ آئی سی، تو آپ اس فیملی کی بات کر رہے ہیں جسے ایک بار آپ کے بیٹے مسٹر شہریار انصاری نے ٹھوکر مار کر اپنے سے دور کر دیا تھا، اور پھر ایسی ہی ایک اور فیملی بنا لی تھی۔ کہیں اسی طرح کی فیملی تو نہیں بنانا چاہ رہے آپ میرے لیے؟ ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ اس کے اندر کے زہر کو ظاہر کر رہی تھی۔ مگر آغا جان میں بھی بلا غضب تھا۔ لسان سے بولے، نہیں بیٹا، بہت اعتماد ہے مجھے شہرین پر، وہ تمہارے مزاج کو سمجھتی ہے اور گھر بنانے والی بچی ہے۔ کمال ہے آغا جان، جو کچھ آج سے 2.5-3 سال پہلے گزرا، آپ اس سب سے واقف ہونے کے بعد بھی اپنی نواسی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کو تیار ہیں۔ شہرین پر آپ کا اعتبار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مجھ پر؟ اب سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اس نے بہت متعصب انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں بیک وقت نہ جانے کیا کیا تھا۔ آغا جان نے مجبوراً نگاہ چرائی تھی۔ تم پر مجھے خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے زبی، سر جھکا کر کہنے کے بعد انہوں نے دھندلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم میرے خاندان کے اکلوتے وارث ہو، اور اگلی نسل کے امین بھی۔ تم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا ہو تم، بہت محبت کرتے ہیں ہم تم سے۔ بنا کلف اور تنتنے سے آری یہ لہجہ آغا جان کا تھا۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ گو کہ اس کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹ کے بعد جب وہ ان سے کراچی میں پہلی بار ملا، وہ اسے ایسے ہی ٹوٹے ہوئے اور شکستہ نظر آئے تھے، مگر پھر بھی آج ایک بار پھر حیرت نے اسے گھیر لیا تھا۔ اور اسی محبت کے باعث ہم سب تم پر بہت حق رکھتے ہیں، اور اس حق کی بنا پر بھی ہم تم سے بہت امیدیں جڑی ہیں۔ ان کے لہجے میں ہی نہیں، آنکھوں اور چہرے کی جھریوں میں بھی زاویار کی محبت جھلک رہی تھی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، مگر لبوں پر آیا حملہ بھی وہ روک نہیں سکا تھا۔ تو اگر اسی حق سے میں آپ سے کچھ امید رکھوں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ آخر میری زندگی پر میرا بھی تو اختیار ہونا چاہیے۔ اس کی جھلاوٹ عروج پر تھی۔ اور کیا یہ کسی جنتری یا پھر ہوروسکوپ میں لکھا ہے کہ میں انصاری خاندان کو وارث دوں گا ہی دوں گا؟ کیا یہ انسان کے اختیار کی بات ہے؟ جب آپ کے 2 بیٹے نرینہ اولاد سے محروم رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اس کا لہجہ گستاخانہ سہی تلخ ضرور تھا۔ آغا جان لمحے بھر کے لیے لاجواب سے ہو گئے۔ اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، یوں بھی میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بالآخر اس نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ آغا جان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے روک دیا تھا۔ پلیز یہ مت پوچھیے گا کہ کیوں، کیونکہ آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے ایسا میں کیوں نہیں چاہتا۔ یک بیک اس کا لہجہ آنچ دینے لگا تھا۔ آغا جان کو اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی سے اس کے دل کی جلن کا بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ کیا تم گزری باتیں بھول نہیں سکتے زبی؟ آخر اس حادثے کو 3 سال بیت چکے ہیں، کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ اگر آپ کے خاندان کی کوئی لڑکی اس حادثے کا شکار ہوئی ہوتی، سوال تھا کہ زہر آلود بھالا سیدھے آغا جان کے سینے میں کھبا تھا، کسی اور پر بیتی ہوتی تو بھول جاتا، مگر جس کو زندہ قبر میں دفنایا تھا اسے زندہ لاش بنے دیکھ کر آیا ہوں میں، کیسے فراموش کروں وہ سب؟ اس کی امید بھری نظریں بے بسی کے باعث ہونٹوں سے نکلے الفاظ، اور پھر اس کی چیخیں، کیا کیا بھلاؤں آغا جان؟ اس نے بے بسی سے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ آغا جان کو اس کے چہرے پر سوز و تھکن کے قافلے اترتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے اپنی اولاد کو جان کھونے کی کیفیت میں دیکھ رہے ہوں۔ بے بسی، بے اختیاری اور پچھتاوے نے انہیں ادموا کیا ہوا تھا۔ کہنے کے لیے الفاظ جیسے بچے نہیں تھے۔ وہ در مکنون سے ملا ہے، یہ سن کر ہی وہ گویا سکتے میں آ گئے تھے۔ جاگتا ہوں تو لگتا ہے جیسے اس کی آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں، سوتا ہوں تو بھیانک سپنے میرے احساس جرم کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ دوبارہ ٹوٹی ہوئی نیند سے تعلق جوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ٹرینکولائزرز پر جی رہا ہوں، ہر سانس جیسے میری بے ہمتی کا تانا بن کر سینے سے نکلتی ہے۔ کیا کروں آغا جان، کیا کروں؟ آخر یہ کیا کر دیا میں نے اس کے ساتھ، کیا کر دیا؟
انہیں لگا وہ رونے لگا ہو جیسے جلال انصاری صاحب کے ضعیف سال خوردہ جسم میں گویا جان ہی نہیں بچی تھی۔ زاویار اعصابی اور جذباتی طور پر اس قدر شکستہ ہے، انہیں ذرا اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ گزرے 3 سالوں نے اس کے جذبوں پر بند باندھ دیا ہوگا اور زخموں پر کرنٹ آ گئے ہوں گے، مگر انہیں مغالطہ ہوا تھا۔ زخم تو ناسور کی سرطان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اپنے ظلم کا جلتا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ زندہ ہے مگر جیسے کسی وہم کی مانند اس کے پورے خاندان کو برباد کر ڈالا میں نے۔ کیسے معاف کروں خود کو؟ اس کی زندگی سے جیسے لفظ خوشی اور سکون کھرچ کھرچ کر مٹا ڈالا ہے میں نے۔ تو پھر کیسے اپنے لیے مسرتیں چنوں؟ اس سے عزت اور 4 دیواری چھین کر کسی اور لڑکی کا دامن کیسے بھروں میں؟ آج میری وجہ سے وہ دوسروں کے در پر پڑی ہے۔ اس کا ماضی اور مستقبل سب کچھ میرے ہاتھوں تباہ ہو گیا ہے۔ تو پھر کہاں سے اپنے اندر جرأت لاؤں کہ اس کو برباد کرنے کے بعد اپنے لیے خوشحال زندگی کا خواب دیکھوں؟ بتائیے نا آپ، کیسے کروں یہ سب؟ اس نے خون رنگ آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ آغا جان مانند دیوتاؤں سے تک رہے تھے۔ یکدم وہ استہزائیہ ہنس پڑا۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں کہ آپ سے، آغا جان، آپ سے اپنے سوالوں کا جواب مانگ رہا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے بھی بھلا کیا دیا تھا آپ نے مجھے جو آج آپ مجھے دے سکیں گے؟ اس وقت بہت امید کے ساتھ آیا تھا میں آپ کے پاس، مدد کی امید لے کر، مگر آپ نے مجھے مایوس کیا تھا۔ اس کا چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا۔ آغا جان کو شاید زندگی میں پہلی بار کسی سے خوف محسوس ہوا تھا، کسی کے لیے خوف محسوس ہوا تھا، اور وہ تھا زاویار، جس سے اور جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو سخت ہراساں پایا تھا۔ تو پھر جیسے آپ نے مجھے اپنے دروازے سے نا امید لوٹایا تھا نا، میں بھی آپ کو ریٹرن میں یہی مایوسی دے سکتا ہوں۔ جیسے آپ کے دربار میں میری درخواست کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، آج میرے پاس آپ کے سوال کے جواب میں نا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت کھردرا ہوا تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے پر نگاہ جمائے بہت سباکی اور بے دردی سے فیصلہ سنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی سرخی میں مل کر مانند لہو نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ لہو اس کی ناتمام آرزوؤں کا تھا یا اس کے ٹوٹے خوابوں کا۔ آغا جان کی پتھریلی بوڑھی آنکھوں میں نمکین پانی کے قطرے اترنے لگے تھے۔ زبی بیٹا، مگر پلیز بس، اس نے پھر سے انہیں ٹوک دیا۔ لہجے کی سختی نے آغا جان کے لبوں کو یکدم آپس میں پیوست کر دیا تھا۔ ایک معصوم لڑکی میرے ہاتھوں پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، اب کسی اور کو میں دکھ نہیں دے سکتا۔ شرین بہت اچھی لڑکی ہے، اسے مجھ سے اچھا کوئی اور مل سکتا ہے۔ وہ ایک مکمل اور بہترین شریک ڈیزرو کرتی ہے۔ اور تم؟ آغا جان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مایوسی نے اس کے اندر خیمے گاڑ دیے تھے۔ وہ خود پر ہنس پڑا۔ آغا جان کو لگا جیسے وہ رو دیا ہو۔ میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ کسی کے سر پر چادر ڈال سکوں۔ میرے لیے میرا احساس جرم ہی کافی ہے۔ جب وہ لڑکی ہو کر تنہا جی سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس نے گویا اپنے لیے سزا چن لی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بڑی ہمت کر کے انہوں نے پوچھا تھا۔ زاویار نے یوں تڑپ کر انہیں دیکھا جیسے شکوہ کر رہا ہو کہ آخر اب خیال آیا انہیں اس کا۔ یہیں کراچی میں، زارا بھابھی کے گھر، ان کی کزن ہے وہ۔ رکتے رکتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے انہیں بتا دیا تھا۔ کیا؟ آغا جان کے سر پر اس لا نے جیسے کوئی بم دے مارا تھا۔ وہ زارا بیٹی کی کزن ہے؟ حیرت اور تعصب سے وہ اسے تکے جا رہے تھے۔ جی، وہ طنزیہ مسکرا دیا۔ بلا واسطہ صحیح ہے وہ آپ کے خاندان سے ہی متعلق۔ یہ خبر تھی کہ کوئی نیوکلیئر بلاسٹ جو زاویار نے اس کے گرد گر ڈالا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی اسٹک ہونے کے باوجود وہ جیسے لڑکھڑا گئے تھے۔ زاویار نے ترہم آمیز نظروں سے انہیں دیکھا جنہیں اس کا پچھتاوا بری طرح پچاڑ رہا تھا۔ وہ اس سے اقرار کرانے آئے تھے، مگر یہاں آ کر اپنا سکون اور اطمینان جیسے اپنے ہی ہاتھوں لٹا گئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، آخر انہوں نے بھی تو اسے مایوس ہی کیا تھا، تو کس برتے پر اس سے امید لگاتے؟ شکستہ قدموں سے جس وقت وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے، زاویار نے جلتے دل پر جیسے ہلکے ہلکے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑتے محسوس کیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جلال انصاری صاحب کے لیے خاندان کی کیا اہمیت ہے۔ زارا بھلے ہی ان کے بھتیجے کی بہو سہی، ان کے لیے ان کی فیملی کا حصہ تھیں، اور در مکنون سے ان کا رشتہ ہونا انہیں کسی طرح احساس جرم کا شکار بنا گیا تھا۔ اس سے وہ انجان نہ تھا۔ کیسا لگے گا آغا جان جب آپ آج رات پلک نہیں جھپک سکیں گے؟ پڑوس میں لگی آگ کبھی کبھی اپنا گھر بھی جلا دیتی ہے۔ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ دوسرے کی عزت کو غیر اہم جاننے والے کیسے کبھی کبھی اپنا زومبی کھو دیتے ہیں۔ ان کی بے حسی ان کے گھر تک پہنچ کر انہیں بھی دکھی کر سکتی ہے۔ جلتی آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھ کر اس نے انگلیاں ایک بار پھر بالوں میں پھنسا لی تھیں، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آسماں کو کیا جواب دے گا۔ زارا کے بچوں کو بہت پیار سے بہلا پھسلا کر اس نے کپڑے بدلوا دیے تھے۔ زوہا کا بیٹا بھی اس کے ہی پاس تھا، جبکہ ذرا سی دیر میں سائرہ بیگم اس کے لیے بلاوا بھیج دیتی تھیں۔ کبھی کوئی چیز رکھ کر وہ بھول چکی ہوتی تھیں تو کبھی اس کے ہاتھوں رکھوائی کسی چیز کی ضرورت انہیں در مکنون کو آواز دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ابھی بھی کچھ کام نپٹا کر اس نے دیکھا تو گھڑی 6 بجا رہی تھی۔ صبح سے گھن چکر بنا رکھا ہے اس نے سب کو۔ اوپر کوئی نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ یہ آپ کب تک اسی طرح گھومتی رہیں گی؟ تیار ہونے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ اظہار صاحب سامنے ہی صوفے پر براجمان تھے۔
اسے دیکھتے ہی ٹوکا اور اٹھ کر سامنے چلے آئے۔ اس کے روم میں جیسے زہر دوڑ گیا تھا۔ جی بس جا رہی ہوں، انتہائی کوفت کے عالم میں جواب دیا گیا تھا۔ اپنے حسن پر اعتماد اپنی جگہ، مگر لاپرواہی بھی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ایسے سرکمسٹانسز میں جب ایک سے بڑھ کر ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ مقابلے میں کھڑا ہو۔ قریب آ کر خاصے رازدارانہ انداز میں انہوں نے اس کی سماعتوں میں زہر گھولا تھا۔ اس کے پلے خاک نہ پڑا۔ مطلب؟ اس نے متحیر اور نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ مطلب یہ محترمہ کی انصار رضا صاحبہ کی شادی مسٹر اکرما کے سوئمبر سے کم تو نہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اس سلسلے میں کچھ خاص تیاری کرنی چاہیے؟ گو کہ توجہ کا ارتکاز تو آپ کی طرف پہلے سے ہی ہے۔ طنزیہ لہجے میں فنکار تھی۔ اظہار صاحب کے نزدیک آنے پر اس کے حواس تو یوں بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ اس پر یہ انداز تکلم اور مستضاد اکرما کا موضوع گفتگو ہونا وہ سرتابہ جھلسی تھی جیسے۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں اس ریس کا گھوڑا نہیں ہوں۔ یوں بھی سوئمبر کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ دادی نے فارینہ کو پسند کر لیا ہے۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں بھی اسے پتہ تھا کہ وہ اپنا نام کسی کے ساتھ نتھی ہونے نہیں دے سکتی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی بات کلیئر کی تو سامنے کھڑے اظہار صاحب کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا؟ بھویں اچکا کر اسے سر پیر دیکھا اور تعجب آمیز لہجے میں کہا، مگر دادی کے پوتے کا طواف تو آپ کے گرد ہی رہتا ہے، کیا اپنا باڈی گارڈ مقرر کر رکھا ہے آپ نے انہیں؟ تپش ان کے لہجے میں ہی نہیں آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ دور مکنون کی پیشانی اس رقیق الزام پر جیسے جل اٹھی تھی۔ غصے اور وحشت سے وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ میں ایسی بیہودہ باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتی۔ دل میں تو آیا کہ کچھ اٹھا کر اس منحوس شخص کے سر پر دے مارے، مگر وائی بدنصیبی وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ بمشکل یہ جملہ کھینچ کر لبوں تک لائی اور پھر تیز قدموں سے چلتی دادی کے کمرے میں جا چھپی۔ یہ دیکھے بنا کہ عقب میں کھڑے اظہار انصاری کی بھوکی اور منتقم نگاہوں نے اس کے وجود کا آخر تک پیچھا کیا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں بارہا ایسا ہوا کہ وہ موقع پا کر دور مکنون کو ستانے اور جلانے کی کوششیں کرتے رہے کہ اچانک وہاں اکرما آوارد ہوتا۔ شروع میں انہیں لگا اتفاق ہے، مگر پچھلے 3 دنوں سے جس طرح اکرما نے دور مکنون کی نگرانی کی وہ ان کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا، اور یہ صورتحال نہ صرف ان کے لیے ناگوار تھی بلکہ اکرما کی نظر میں اپنی ساکھ اور اپنے مقام کا خطرے میں پڑنا ان کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی پر بس نہ چلا تو گدھے کے کان ایٹھے، ان کا زور بھی دور مکنون پر ہی چل سکتا تھا۔ البتہ آج جس طرح وہ انہیں کھرے کھرے جواب دے کر گئی، انہیں اپنی شکست کا بری طرح احساس ہوا تھا۔ ان کا خوف دور مکنون کے دماغ پر اپنی گرفت کسی حد تک کھو چکا تھا، اور شکاری کے لیے اس کے جال کا کمزور پڑ جانا خاصا تکلیف دہ ہوتا۔ وہ دور مکنون جو ان کی پرچھائی سے بھی خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی، اسے کس کا ساتھ بے خوف کر رہا ہے، انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ اف اللہ، آخر یہ شخص میری زندگی میں کیوں آ گیا ہے؟ کہیں چلا کیوں نہیں جاتا؟ پلیز میرے مالک، مجھے اس شخص سے نجات دے اور مجھے اپنی امان میں لے لے۔ تیار ہوتے ہوئے اس کا روم دعا گو تھا۔ باہر آنے پر پتہ چلا کہ سائرہ بیگم اس کی منتظر ہیں۔ انہیں اس کے ساتھ ہی پارلر جانا تھا۔ گھر سے باہر جانا گو کہ اس کے لیے مرحلہ ہی تھا، مگر اس وقت گھر میں موجود اظہار صاحب کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کا یہ موقع اسے بہت اچھا لگا تھا۔ حسب توقع ساتھ اکرما تھا۔ کار اس کو ہی ڈرائیو کرنی تھی۔ تھینکس اکرما، تم ساتھ آنے پر راضی ہو گئے، ورنہ اس وقت تو مظفر نے بھی انکار کر دیا تھا۔ انفیکٹ ہم لیٹ بھی تو کتنا ہو گئے ہیں۔ کار میں بیٹھتے ہی سائرہ نے اکرما سے بہت متشکرانہ لہجے میں کہا تھا، اس میں تھینکس کی کوئی بات نہیں چچی جان، انفیکٹ مجھے فارینہ کو ایک جگہ سے پک کرنے جانا ہی تھا۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے متانت سے کہا، اچھا کہاں ہے وہ؟ وہیں کار ساز کی طرف، کسی ریلیٹیو کے یہاں۔ طاہرہ آنٹی نے کہا کہ اس نے کار ٹیوننگ کے لیے دے رکھی ہے، اسی لیے میں ہی اسے جا کر لے آؤں، اس نے تفصیل بتائی۔ جواباً سائرہ ہلکے سے مسکرا دیں۔ ویسے اپنی فارینہ کافی گڈ لکنگ نہیں ہو گئی؟ سوال میں ہلکی ہلکی شوخی تھی۔ اکرما سمجھ کر زیر لب مسکرا دیا، کیا کہہ سکتا ہوں، ہر نظر کا اپنا حسیں ہوتا ہے۔ ویل سیڈ، اور میں سمجھتی ہوں کہ تمہارا ایستھیٹک سینس مجھ سے کچھ خاص مختلف نہیں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے ایسے گھیر لیا تھا، جواباً وہ محض سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر سائرہ بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے بالکل پیچھے دور مکنون۔ اس نے اکرما کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر بڑی خوبصورت اور پراعتماد مسکراہٹ تھی، جو سائرہ بیگم کے لبوں سے نکلنے والے جملے کی توثیق اور تصدیق کرتی تھی۔ عین اسی لمحے اکرما نے بیک مرر میں اسے دیکھا تھا جو اس وقت بلیک اور پنک کے کنٹراسٹ والے انتہائی حسین سوٹ میں ملبوس تھی۔ ابھی پارلر جانے سے پہلے ہی وہ اس قدر اچھی لگ رہی تھی، واپسی میں تو اس کا روپ دیکھنے لائق ہوگا۔ اس کے لاشعور میں ایک خیال ابھر کر آ گیا تھا۔ پھر واپسی پر فارینہ اس کے ساتھ تھی۔ انہیں کچھ دیر پارلر کے باہر انتظار بھی کرنا پڑا، اور جس وقت وہ دونوں تیار ہو کر نکلیں دور مکنون کی چپ ہی دیکھنے والی تھی۔ فارینہ اسد کی نگاہوں میں ستائش اور توصیف کے ساتھ رشک اور حسد کے جو رنگ ابھرے وہ سائرہ بیگم کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے۔ ان دونوں نے جن ستائشی نظروں سے اس کے ساتھ چلتی دور مکنون کو دیکھا، انہیں اپنی محنت ٹھکانے لگتی محسوس ہوئی تھی، اور یہ احساس کہ بہت جلد وہ اسے شرازی ولا سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ردا کی شادی کی خوشی دوبالا کر گیا۔
دور مکنون البتہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں پہلے کہے گئے اظہار صاحب کے جملے اس کے اندر زہر اتار رہے تھے۔ انہوں نے تو کرما کے سمر کا ذکر کیا تھا، جبکہ اسے اپنا آپ بازار مصر میں فروخت کیے جانے والے غلام کی مانند لگ رہا تھا، جس کے حسن کے باعث اس کی بولی اونچی لگائی جانے والی تھی۔ اس کے اندر تواتر سے شبنم گرنے لگی تھی۔ ساتھ بیٹھی پارینہ سے اس کی سلام دعا ہی ہو سکی، اس کے بعد وہ یوں خاموش ہو کر بیٹھی جیسے اپنے گرد کے ماحول سے بالکل لاتعلق ہو۔ سائرہ شیرازی البتہ بڑے خوشگوار موڈ میں پارینہ سے مخاطب رہیں۔ اسی دوران وہ گھر پہنچ گئے۔ وہاں مظفر صاحب اور بقیہ سبھی ہوٹل جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ زہرا اور زارا ردا کو تیار کر لا چکی تھیں۔ وہ اندر آئی تو سامنے بیٹھی ردا کو دیکھ کر یکدم اس کے اندر کا سکون ٹوٹا تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ من پسند ساتھی ملنے کی خوشی نے اسے مسحور کر رکھا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے گویا چپک سی گئی تھی۔ سائرہ نے آگے بڑھ کر محبت سے ردا کو سینے سے لگا لیا، جو ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے دونوں جذباتی ہو گئی تھیں اور ممکن تھا کہ آنسوؤں کی پلکوں کی باڑ پھلانگ جاتے۔ زحا اور زارا نے دونوں کو الگ کیا۔ پلیز میمی، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے اس کا میک اپ خراب ہو جائے۔ زارا نے ان کے کندھے پر بازو پھیلا لیا۔ ردا کا کیا ہے، یہ تو رونے والی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اپنی شادی پر کسی کو اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ زحا نے محبت سے بہن کو دیکھا۔ ردا کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ماشاء اللہ کہو، ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ خوش رکھے، سدا سہاگن رکھے۔ وہاں موجود خواتین میں سے مختلف آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ سائرہ، اب چلو بھی، وہاں سے آصف کے گھر والے بارات لے کر آدھے گھنٹے میں نکلنے والے ہیں۔ ہمیں نکل جانا چاہیے تاکہ ان سے پہلے وہاں پہنچ سکیں۔ مظفر صاحب نے اس دوران آ کر حکم شاہی سنایا تو مہمانوں نے ایک بار پھر افراتفری مچا دی۔ دھیرے دھیرے سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ دادی اور دور مکنون کو کرما کے ساتھ ہی نکلنا تھا، اس لیے وہ دادی کے کمرے کی طرف ہی بڑھ گئی۔ پارینہ بھی ساتھ تھی۔ طاہرہ آنٹی کے آتے ہی انہیں نکل جانا تھا۔ کرما جیٹ بلیک ڈنر سوٹ میں باہر نکلا۔ اسی دم طاہرہ آنٹی بھی چلی آئیں تو وہ تینوں بھی کمرے سے باہر آ گئیں۔ ماشاءاللہ، یہ اپنا کرما تو خاصا ڈیشنگ ہو گیا ہے اماں، دادی کی طرف دیکھتے انہوں نے محبت بھری ستائش سے کہا تھا۔ بس زیادہ سر نہ چڑھائیں اسے، ویسے ہی موصوف خاصے خود پرست ہوتے جا رہے ہیں۔ پارینہ نے ہنس کر ٹوکا تھا۔ ارے نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ طاہرہ نے محبت سے دراز قد کرما کا کندھا تھپکا تو اس نے چڑھانے والے انداز میں پارینہ کو دیکھا تھا۔ جی جی، جیسے میں جانتی نہیں اسے، پارینہ شوخی سے بولی تھی۔ جواباً کرما نے آہستگی سے اسے کچھ کہا تھا۔ عجب ناز بھرا انداز تھا۔ پارینہ کی ہنسی اور بے تکلفی پر عقب سے آتی دور مکنون نے حسرت سے اسے دیکھا تھا۔ طاہرہ کی نظر اس دوران سہج سہج کر قدم اٹھاتی دور مکنون پر پڑی تو جیسے ٹھٹک ہی گئی۔ ماشاءاللہ، چشم بدور۔ وہ 2 قدم پیچھے رک کر اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترنے لگی تھیں۔ دور مکنون نے پھیکی سی مسکراہٹ سمیت انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو۔ سچ اماں، یہ تو آنکھوں کا نور ہوئی جاتی ہے۔ طاہرہ نے پھر سے دادی کو مخاطب کیا۔ بالکل صحیح کہا بیٹا، جب سے پارلر سے آئی ہے 2 بار نظر اتار چکی ہوں اس کی۔ اللہ نے رچ کے حسن دیا ہے اسے، بس امانت ہے جس کی اس تک پہنچا دے اللہ، دادی نے محبت سے کہا تھا۔ البتہ آخری جملہ بہت آہستگی سے ادا کیا تھا انہوں نے۔ طاہرہ نے گہری سانس بھر کر بڑے دل سے آمین کہا تھا۔ دور مکنون نے بے دلی سے سر جھٹکا۔ اب یہ باتیں اس کا دل خوش نہیں کرتی تھیں۔ پلیز ظفیر بھائی، آ جائیے نا، نہیں تو آقا جان ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ لڑکیوں کا اکیلے کہیں آنا جانا، اور وہ بھی شہر کے ان حالات میں، ان کو کس قدر ناپسند ہے۔ عینی کی لجاجت بھری درخواست خاصی بے دقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ طارق آج صبح کی فلائٹ سے جا چکا ہے۔ کل شام اس کے ساتھ ہی ڈنر کیا تھا اس نے، اور مرزا انکل 2-3 دن کے لیے ڈیپوٹیشن پر گئے ہوئے تھے۔ کیا مشکل ہے تمہیں عینی؟ تم کل نہیں کہہ سکتی تھی مجھے؟ اب یہ 11ویں گھنٹے میں اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کر کیسے آؤں میں؟ وہ ٹھیک ٹھاک جھنجھلا گیا تھا۔ اف، مجھے کیا پتہ تھا کہ آغا جان اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل کر دیں گے۔ شیری آپی کا موڈ سخت آف ہے، پلیز بھائی آ جائیں۔ عینی کی اس اطلاع نے کہ آغا جان نے اپنی فلائٹ ملتوی کر دی ہے، اسے قدرے فکرمند کر دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا آغا جان کو؟ ان کا بی پی بہت ہائی تھا کل سے، آپ سے مل کر واپس آئے تو چپ چاپ اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئے۔ میمونہ پھوپھی نے زبردستی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا تو پتہ چلا، اسی لیے آج صبح سے وہ لاہور بھی نہیں گئے۔ عینی نے تفکر سے بتایا۔ اب کیسے ہیں وہ؟ اس کے اندر گویا قہر سی جمنے لگی تھی۔ بولا تو یوں جیسے بہت گہرائی سے آواز نکلی ہو۔ اب تو ماشاءاللہ بہتر ہیں وہ مطمئن سی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اچھا تو پھر بتائیے، آپ آ رہے ہیں نا ہمیں پک کرنے؟ عینی کی سوئی اپنی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ جانا کہاں ہے تمہیں؟ بالآخر اس نے خود کو کمپوز کر کے سوال کیا۔ زارا بھابھی کی سسٹر کی ویڈنگ سیریمنی ہے آج، میں نے بتایا تو تھا آپ کو، اور پلیز آپ انکار مت کریں۔ ویسے مجھے دور مکنون سے ملنا ہے، میں تو اسے پرامس کر کے آئی ہوں کہ آج ضرور آؤں گی۔ عینی کی اپنی فکریں تھیں۔ زبیار کی رگوں میں دوڑتا لہو ایک دم جیسے دور مکنون کے ذکر پر سست پڑ گیا تھا۔ ساری تیاری کر لی تھی میں نے، اور اب میں بالکل بھی گھر پر رکنے والی نہیں ہوں۔ شیری آپی اور خالہ آپی نے کہا تھا کہ آپ ہرگز نہیں آئیں گے، لیکن پلیز بھائی منع مت کیجیے گا، آخر کو آپ میرے بھائی ہیں، اتنا تو مان رکھیں گے نا میرا؟
वो नरेटर पन से कहते कहते मान भरे लहजे में उतर आई थी। ज़ावियार ने गहरी सांस भरकर घड़ी पर नज़र डाली। ओके, वेट करो, मैं आधे घंटे तक पहुंचता हूँ। मजीद कुछ कहे और सुने बगैर उसने लाइन मुनक़ता कर दी थी। आज उसके कोलीग ने फेयरवेल डिनर पर इनवाइट किया हुआ था सबको, जिसे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र होकर जाना था। उसने ज़ावियार के कहने पर आज डिनर रखा था। सारे स्टाफ में बस एक वही था जो हर बार गेट टुगेदर पर बहाने बनाकर गायब हो जाता, मगर आज के लिए उसने कमिटमेंट कर ली थी और वो डिनर पर जाने के लिए तैयार भी हो गया था कि एनी की कॉल ने उसको जैसे सब कुछ भुला दिया। क्या मैं वाकई एनी के लिए जा रहा हूँ या? मर्दाना परफ्यूम खुद पर छिड़कते हुए उसने खुद से सवाल किया था और आईने में उभरती अपनी छवि को देखकर नज़र चुरा गया। इसके चेहरे पर, उसकी आंखों और उसके दिल में हर तरफ एक ही जवाब था, नहीं और सिर्फ नहीं। तो क्या ये सच है कि दुर्रे मखनून, तुम आज भी ज़ावियार अंसारी पर मुकम्मल कमांड रखती हो? कार कदरे तेज़ी से चलाते हुए वो अपना मुहासबा कर रहा था और यूं ही अपना तजिया करते करते वो मैमूना फूफी के घर पहुंच गया। दिल तो कतई नहीं चाह रहा था, मगर मुरब्बत का तकाजा था, या शायद इस मोहब्बत का जो उसे फितरी तौर पर आका जान से थी। वो उनका हाल पूछने ऊपर चला आया। शरी नफासत से किए मेकअप और खूबसूरत लिबास समेत उसे दरवाजे पर ही मिल गई। आ गए तुम? उसे देखते ही वो शुरू हो गई। एनी ने कहा तो फ़ौरन चले आए, अभी मैंने कॉल किया होता तो मर कर भी ना आते तुम। आगा जान का गुस्सा कहीं तो निकलना था। ज़ावियार ने तेवरी पर बल डालते उसे देखा था, फिर तिरछी से बोला, इट्स ऑब्वियस, वो बहन है मेरी, और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए? वो शहरीन ही क्या जो कुछ सोच समझ कर बोले। खौला ने जुज़बज़ होते हुए उसे देखा। फ़िलहाल तो शायद नहीं है, मगर मुस्तकबिल करीब में बहुत कुछ होने के चांसेस हैं, काफ़ी ब्राइट भी। एनी इस दौरान कमरे से निकल आई थी। बिला इरादा शौकी से कह गई। शहरीन को एकदम किसी एहसास ने छुआ था। बेख्तियार नज़रें सामने खड़े ज़ावियार पर पड़ी, जो नागवारी से उसे ही देख रहा था। दोनों की निगाहें एक लम्हे के लिए एक दूसरे से मिली, मगर अगले ही सानिए ज़ावियार ने रुख मोड़ लिया था। सोच समझ कर बात किया करो एनी, जाओ जाकर पानी लाओ मेरे लिए। रास्ते भर जो सोच से जला रही थी, उसकी जलन यकदम एनी पर निकल गई। उसका लहजा ना सिर्फ वसीला था, बल्कि चेहरे पर भी कुछ ऐसे पथरीले तासुरात थे कि शहरीन का दिल यकदम डूब कर उभरा। सुबकी के एहसास ने उसे एकदम खामोश कर डाला था। टेक इट ईजी ज़बी, अब ऐसा भी क्या कह दिया उसने? बहन है तुम्हारी, तुमसे छेड़छाड़ नहीं करेगी तो किससे करेगी? तुम्हें इस तरह उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। खौला ने माहौल में डराने वाली तलखी के बाइस रसान से कहा, मगर उसका उल्टा ही असर हुआ। मुझे इस किस्म के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। जब एक दफ़ा मैंने मना कर दिया तो फिर क्या तुक बनती है मुझसे ऐसी बातें करने की? उसने मुरब्बत और लिहाज से आरी लहजे में कहा तो शहरीन से भी ज़ब्त ना हो सका। तुम्हें तो ग़ालिबन लोगों का सांस लेना और हंसना बोलना भी पसंद नहीं, तो क्या अब तुम्हारी खातिर हम जिंदा रहना भी छोड़ दें? अगर ऐसे ही तुरम खान हो तो उनको क्यों नहीं अपने फैसले सुनाते, जिन्होंने मेरे सर पर तुम्हारे नाम की तलवार लटका रखी है? बुज़दिल स्टूपिड कहीं के। बात ख़त्म करके पैर पटकती वो अपने कमरे की तरफ गायब हो गई। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ज़ावियार कुछ कह ही नहीं सका और शरीन वहाँ से चली गई। खौला ने इंतहाई खफगी से उसकी जानिब देखा। हद हो गई है ज़बी, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? मुरब्बत इखलाक भी कोई चीज़ हुआ करती है। खौला कदरे नज़दीक आकर नासहाना लहजे में बोली तो वो चिल्लाकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ आगा जान ठहरे हुए थे। एनी इस दौरान पानी ले आई थी, लपक कर उसके पीछे गई, जो लंबे लंबे डग भरता कमरे में दाखिल हो रहा था। होटल की पार्किंग लॉट में कार से उतरते हुए वो खुद में गुम थी कि फासले से पुकारे जाने वाले नाम ने उसे मुतवज्जा किया। एनी ने उसे देख लिया था और वो वहीं से उसे पुकारती चली आ रही थी। दादी, तायरा आंटी और फरीना के साथ आगे जा चुकी थीं। अकरमा ने कार लॉक करते उन्हें देखा। एनी तेज़ कदमों से चलती उसके पास चली आई थी। दुर्रे मखनून उसे देखकर हौले से मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा, मैं आ गई। हाँ, मगर तुम तो शाम तक कह रही थी ना कि आना मुश्किल होगा। हाँ, मगर देख लो, तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई। एनी खासे खुशगवार मूड में थी। रास्ते में ज़ावियार ने अपने रवैये की माफ़ी जो मांग ली थी, उसका जुमला अकरमा ने करीब आते हुए सुना था और बिला इरादा उसकी नज़र सामने उठी तो कार से बाहर निकलते ज़ावियार पर पड़ी। उसके कदमों की रफ्तार में कदरे फ़र्क पड़ा था। ज़ावियार ने भी उसे देख लिया था। दोनों ही गहरी नज़रों से एक दूसरे को देखकर आगे बढ़े थे। दुर्रे मखनून की निगाह ज़ावियार पर पड़ी तो उसने बेख्तियार साथ खड़ी एनी के कंधे को दबोच कर गोया खुद को सहारा दिया था। क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? एनी मुतवज्जा हुई। दुर्रे मखनून का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ज़ावियार और अकरमा का सामना होना उसके असाब के लिए किसी इम्तिहान से कम न था। खौला और शहरीन भी इस दौरान करीब आ गईं। उसने दर्जदीदा नज़रों से उन दोनों की तरफ देखा जो एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे। कैसे मिजाज हैं आपके? सलाम दुआ के बाद अकरमा ने उसे इस्तफसार किया। लहजा कदरे सपाट था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ज़ावियार ने लबों पर बमुश्किल फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। सामने खड़े अकरमा से कदरे फासले पर मौजूद ब्लैक और पिंक कंट्रास्ट के सूट में मलबूस वजूद उसे एक बार फिर नागुफ्ता एहसास में जकड़ गया था। और आपकी इंजरीज कवर हो गई? अकरमा का अगला सवाल उसे जहन को हाजिर रखने पर मजबूर कर रहा था। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, मगर कुछ ज़ख्मों को मुंमल होने के लिए अरसा दराज चाहिए होता है। सो देखें कब तक अफाका होता है। उसका लहजा, उसका चेहरा
بیک وقت متفرق احساسات کا ترجمان تھا۔ کچھ تھا اس کے انداز میں۔ اکرما نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر اس کی نگاہ بے اختیار دور مکنون کی طرف اٹھی تھی اور پھر اسے چھو کر آہستگی سے پلٹ آئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنے بڑے ایکسیڈنٹ کے باوجود سروائیو کرنا بہت بڑی بات ہے۔ گہری سوچ اور گہری نظریں۔ دور مکنون نے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکتا محسوس کیا۔ اس کی شاکی نظر نے چند سیکنڈ کے لیے وہاں موجود زاویار انصاری کو دیکھا تھا۔ نظر تھی کہ دو دھاری تلوار زاویار کے احساس کو چیرتی چلی گئی۔ بہرحال آپ اندر چلیے، باتیں تو اندر چل کر بھی ہو سکتی ہیں۔ اکرما نے رسمن ہی نہیں واقعتاً کہا تھا۔ زاویار نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ نو تھینکس، اول تو میں انوائٹڈ نہیں، دوسرا میری کہیں اور ڈنر کی کمٹمنٹ ہے۔ جو بھی جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر اختیار سے باہر ہوئی تھی۔ اکرما نے بنظر غیر اسے دیکھا۔ آئی مین ان تینوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا میں، وہ جیسے سنبھل کر بولا تھا، پھر ان تینوں کی طرف مڑا۔ اوکے میں پھر چلتا ہوں، فنکشن ختم ہو جائے تو کال کر دینا۔ اس کے کہنے پر ان تینوں نے سر ہلا دیا۔ دور مکنون اب کے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں لیمپس کی روشنی کے ساتھ ساتھ 13ویں کے چاند کی حسین چاندنی بھی پھیلی ہوئی تھی، جس میں اس کا افسوں خیز حسن پھوڑے پڑ رہا تھا۔ مگر زاویار انصاری کی نگاہ اس کے حسن، اس کے خوبصورت وجود پر نہیں، بلکہ اس کے چہرے اور آنسوؤں میں اتری اداسی اور اضمحلال کو جذب کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے رخ اکرما کی جانب موڑا اور مسافے کے لیے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا دیا۔ سی یو دین، اس کا رسماً ادا کیا گیا فقرہ دور مکنون کو سہما سا گیا۔ ویل آف کورس مان، اکرما مسکرا دیا۔ پلٹ کر قدم اپنی کار کی جانب اٹھاتے ہوئے زاویار کو دل اور دماغ پر جیسے کسی بڑے سے بوجھ کا احساس ہوا تھا۔ ایک عجیب سی دل گرفتگی تھی، ساتھ ہی اپنی پشت پر اس نے دو گہری نگاہوں کا ارتکاز محسوس کیا۔ کار فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے اس کی نگاہ یوں اٹھی تھی۔ شہرین شولڈر بیگ کی سٹرپ پر انگلیاں جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ سوال، تھوڑے خدشے اور ڈھیر سارا استعجاب تھا اس کی آنکھوں میں۔ لمحے بھر کے لیے ان کی آنکھیں چار ہوئیں۔ اگلے ہی لمحے ہوٹل کی طرف جاتی روش پر آگے کی طرف قدم بڑھاتی دور مکنون کی پشت پر بکھرے بال اس کی نگاہ کا مرکز بنے، اور پھر وہ تیزی سے بیٹھ کر زن سے کار آگے بڑھا لے گیا، بیک ویو مرر سے۔ البتہ اس نے وہاں کھڑی شہرین کو ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں چل کر اندر آئی جیسے پیروں میں جان ہی نہ ہو۔ شدید اعصابی تناؤ نے اسے شکنجے میں لے رکھا تھا۔ بال روم میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال ایک مخصوص خنکی والی مختلف پرفیوم سے بجل فضا نے کیا۔ جو سب سے پہلا صوفہ اسے نظر آیا وہ جیسے اس پر ڈھہ سی گئی۔ پلیز اینی یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے جانے کی خواہش مند اینی سے اس نے بمشکل التجائیہ لہجے میں کہا تھا۔ کیا ہوا دوری، تم ٹھیک تو ہو؟ اینی متفکر سی اس کے پاس ہی ٹک گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جبراً مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ خاک ٹھیک ہو، شکل دیکھو اپنی، کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہو کیا تم؟ اینی نے تشویش سے دیکھتے ہوئے ڈپٹا۔ خیریت، کیا ہوا اسے؟ اس دوران خولا اور اس کے عقب میں شہرین بھی بال روم میں داخل ہو چکی تھیں۔ خولا نے قریب آتے ہی فکر مندی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے ویکنیس ہے اسے، دیکھیں تو کیسے لرز رہی ہے یہ۔ اینی نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ تم پانی لاؤ جا کر اس کے لیے۔ خولا نے اینی کو دوڑایا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ لگتا ہے بی پی لو ہو رہا ہے تمہارا، اپنا خیال رکھا کرو دوری، خولا نے ہمدردی سے کہا تھا۔ شہرین بھی اس کے پاس آ ہی ٹکی۔ مانا کہ اپنا زوی خاصا ڈیشنگ ہے، مگر اب ایسا بھی کوئی یوسف ثانی نہیں کہ تم اسے دیکھو تو ہوش و حواس کھونے لگو۔ اس کے کان میں قدر شوخی سے سرگوشی کرتی شہرین اسے بری طرح دہلا گئی تھی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر بظاہر مسکراہٹ سہی مگر اس کی آنکھوں میں دبی سنجیدگی تھی۔ دور مکنون پر جیسے کسی نے گرم پانی کا چھیٹا دے مارا تھا۔ وہ ٹوٹ کر ہوش میں آئی، گویا شہرین زاویار کے شیرازی ہاؤس آنے اور دور مکنون کے بے ہوش ہو جانے والے واقعے سے واقف تھی۔ کم آن، میں مذاق کر رہی تھی، ٹیک اٹ ایزی۔ ایک دم شہرین ہنس پڑی تھی، مگر دور مکنون کی سانس جیسے اٹک سی گئی۔ اس دوران اینی کسی ویٹر کو پانی کا کہہ آئی تھی۔ میں ابھی پانی لاتا ہوں، بس ابھی پانی لاتا ہے وہ۔ اب کیا فیل کر رہی ہو تم؟ اینی نے آتے ہی اس کے ٹھنڈے ہاتھ ہاتھوں میں لیتے ہوئے یوں سوال کیا جیسے اسے کئی گھنٹوں بعد ملی ہو۔ میں ٹھیک ہوں اینی، میں نے کہا نا، پلیز تم پریشان مت ہو۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، سنبھالنا ہی تھا۔ ساتھ بیٹھی شہرین کے مسکراتے چہرے پر اسے اپنے لیے استفسار جھلکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی اعصابی کمزوری کا اسے آج بھی اچھی طرح اندازہ ہوا تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے شوق کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ احساس اسے اداس کر گیا تھا، مگر وہ خود میں زیادہ وقت گم نہ رہ سکی۔ ذرا دیر بعد ہی ہوٹل کا بال روم لوگوں سے بھر گیا تھا۔ رنگ، روشنی، خوشبو اور مسکراہٹیں، چہچہاتی لڑکیاں، مسکراتے لوگ اور چہلے کرتے جوڑے۔ اس نے اپنی توجہ کا مرکز کوشش کر کے بدلا اور اینی کی میت میں دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج مظفر صاحب جتنے خوش تھے اسی قدر جذباتی بھی ہو رہے تھے۔ رضا کو رخصت ہو جانا تھا۔ ان کی نگاہیں بار بار اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی رضا کی طرف اٹھتی تھیں تو دل پدرانہ محبت سے لبریز ہو جاتا تھا۔ ایسے میں دور مکنون کا خیال انہیں بار بار ڈسٹرب کیے دے رہا تھا۔
رضا کے بعد اس کی ذمہ داری قسمت نے ان کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ آج لوگ رشتہ تقاریب سے کہیں زیادہ تھے۔ در مکنون نے لوگوں کا ایک سیلاب دیکھا، گویا ذرا دیر بعد سائرہ اسے حسب سابق مختلف لوگوں سے متعارف کرانے لگی تھیں۔ کئی سالوں بعد کچھ شناسہ لوگ اسے ملے جو ماما کی ننیالی اور ددیالی رشتہ دار تھے اور ان سے لاہور میں کئی بار ملنا ملانا ہوا تھا۔ ان سب نے جس طرح ماما اور بابا کے لیے تعزیت کی اور ان کی تعریفوں میں رد و لسان ہوئے، سے لگا جیسے سائرہ بیگم کے آگے اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہو۔ گزرے 3 سالوں میں تو شیرازی ہاؤس میں ان کے ناموں کے ساتھ جڑی نفرت ہی سماعت کا حصہ بنی تھی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ البتہ ساتھ ساتھ سائرہ بیگم کو بھی سراہا گیا کہ کس طرح پیار اور محبت سے انہوں نے اپنی سوتیلی بہن کی بیٹی کو گلے سے لگا رکھا ہے، اور یہ حقیقت ایسی تھی کہ وہ انہیں شکرگزار نظروں سے دیکھ کر رہ گئی۔ شادی کی تقریب بہت اچھی رہی۔ رضا کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، جس نے رنگ دوبالا کیا تھا۔ شرین اور خلا کو زارا زبردستی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئیں تو عینی اس کے پاس چلی آئی۔ اف دوری، کتنے سارے اور کس قدر پیارے رشتہ دار ہیں تمہارے۔ سائرہ بیگم کو کسی نے بلایا تو اس کی تعارفی کلاس سے جان چھوٹی۔ ان کے منظر سے غائب ہوتے ہی عینی اس کے کان میں تقریباً گھس کر بولی تھی۔ اشارہ ان لڑکوں کی طرف تھا جس سے ابھی سائرہ نے انہیں متعارف کروایا تھا۔ تعلیم یافتہ، خوش شکل اور خاندانی لڑکے۔ عینی نے ستائشی انداز میں کہا تو اس کے سنجیدہ چہرے پر اداس مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں اچھے لگ رہی ہیں نا، تو تم بنا لو انہیں اپنے رشتہ دار۔ ذہ نصیب، نیکی اور پوچھ مگر تمہاری سائرہ آنٹی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان سب کو تمہارے لیے نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور پھر میں تم جیسی دوست کا حق مارنا نہیں چاہتی۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنا حق بخشتی ہوں۔ وہ رسان سے بولی تو عینی بھی مسکرا دی۔ تم جیسی دوست سے تو مجھے یہی امید تھی، مگر خلوص ادھر بھی کم نہیں ہے، لہٰذا جاؤ جا کر انجوائے کرو۔ وہ محض نظر جھکا کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے آج اسے شہرین کی آنکھیں کچھ کہتی ہوئی کیوں لگ رہی تھیں۔ اس نے قصداً موضوع کو بدلنے کی خاطر خولہ کی متوقع شادی کا قصہ چھیڑ دیا، اور یوں اس نے ان تینوں کی توجہ اپنی جانب سے ہٹا کر دوسری جانب مبذول کر دی تھی۔ اس دوران ایک آدھ بار اظہار صاحب ان لوگوں کے پاس آئے، مگر خولہ کی موجودگی کے باعث چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب نہ کر سکے۔ یوں بھی اس کا ذہن اس قدر منتشر تھا کہ وہ ان پر زیادہ دھیان نہیں دے پائی تھی۔ ڈنر کے وقت سائرہ بیگم اسے بالخصوص بالکل ہی انجان فیملی کے ساتھ بٹھا گئیں، جسے ذرا دیر پہلے ہی اس کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اس کی حواس باختگی اس وقت عروج پر تھی۔ ایسے میں زحا اور اکرمہ کی وہاں آمد اس کے لیے کسی حد تک ڈھارس کا سبب بنی۔ فرحان نامی وہ شخص جو اس کے مقابل بیٹھا تھا خاصا خوش مزاج اور خوش خوراک تھا۔ دوران طعام بھی اس کی گفتگو کو بریک نہیں لگا تھا۔ سوالات کا ایک ذخیرہ تھا گویا اس کے پاس، وہ برائے نام ہی کھا پا رہی تھی۔ اس کے سوالات اور خاص طور پر اس کی بولتی ہوئی ستائشی نظریں اسے نروس کر رہی تھیں۔ تاہم اکرمہ کی آمد سے اس کی نگاہوں کے ارتکاز میں قدرے خلل واقع ہوا تھا۔ وہ دونوں پرانے واقف کار تھے اور قدرے بے تکلف بھی۔ در مکنون کا چہرہ اس وقت لباس کے ہم رنگ ہوا جا رہا تھا۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں۔ اکرمہ نے اسے ایک لمحے کے لیے بغور دیکھا اور پھر زحا کو کوئی اشارہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ بہانے سے اسے وہاں سے اٹھا لے گئی تھی۔ عینی اور شہرین بھی ذرا دیر بعد گھر لوٹ آئی تھیں۔ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی آنسوؤں کو پلکوں کی منڈیروں سے پیچھے دھکیلتے اسے سختی کا سامنا تھا، گویا کہ فرحان علی کی بے ضرر نگاہوں نے اسے خود سے دو چار نہیں کی، مگر محض اس کی قربت ہی اسے لرزا گئی تھی۔ کیا کروں یا اللہ، کہاں پناہ ڈھونڈوں اپنے لیے؟ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، مجھے سہارا دے۔ تیری اتنی بڑی دنیا میں کیا میری کہیں کوئی جگہ نہیں؟ کسی کے گھر میں نہیں، کسی کے دل میں نہیں؟ رحم فرما اللہ، میمی کا دل میرے لیے فراخ کر دے۔ مجھے کسی کی زندگی کا حصہ نہیں بننا، کسی کا گھر نہیں بسانا۔ اس دنیا میں جتنا میرا وقت تو نے مقرر کیا ہے اسے کسی نہ کسی طرح گزار دے۔ شیرازی ولا نام کی اس پناہ گاہ سے مجھے نہ نکال، رحم کر میرے مالک۔ ہوٹل کے ڈریسنگ روم سے ملحق واش روم سے وضو کر کے باہر نکلتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئی تھی۔ عشاء کی فرض اور وتر کی رکعت ادا کر کے وہ مختصر دعا کر کے اٹھ گئی۔ اسی دوران باہر رخصتی کا غلغلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی ڈھونڈ پڑنے والی ہے، اس لیے وہ خود ہی باہر نکل آئی۔ دل تو یوں بھی گویا آبلہ بنا ہوا تھا۔ رخصتی کا رقت آمیز منظر اس کے آنسوؤں کو راستہ دے گیا۔ دادی رضا کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں، جبکہ سائرہ بیگم اور مظفر صاحب بھی آبدیدہ سے کھڑے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں شیرازی انکل، کیا تیسری بیٹی کو باعزت رخصت کر رہے ہیں، اور ایک میرے بابا تھے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کے باعث کس قدر تذلیل اور کرب کا شکار ہوئے۔ گرم گرم آنسو گویا اس کے رخسار دہکا گئے تھے۔ زحا اور زارا سیف کے ساتھ اشک بار کھڑی تھیں۔ ٹیک اٹ ایزی، یہ وقت عموماً ہر لڑکی پر آتا ہے، رونے کی بجائے اپنی کزن کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسے اپنے دائیں جانب سے گہرے لہجے سمیت دھیمی آواز میں نصیحت سنائی دی۔ ساتھ ہی ٹشو کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ فرحان علی نزدیک کھڑا تھا، چہرے پر قدرے شوخی لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بے دھیانی میں ٹشو کی طرف بڑھایا ہوا اس کا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ہوا میں ملک رہ گیا۔ وہ اس وقت بنا میک اپ کے بھی اس کے سامنے کھڑی تھی، اور تازہ وضو کی تازگی اس کی چمکدار جلد سے عیاں تھی۔ فرحان علی کی نگاہیں گویا اس کے چہرے میں جذب ہونے لگی تھیں۔
نہ پائے ماندن نہ چائے رفتن والا حال تھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر سوائے دور کھڑے اظہار صاحب کی چپتی ہوئی کٹیلی نگاہوں کے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ لیکن اگر آپ اپنے فیوچر کے لیے پریکٹس کرنے کے موڈ میں ہیں تو پھر کیری آن، اس کی گنجائش تو بہرحال نکالنی ہی پڑے گی۔ حالانکہ میں خواتین کے آنسوؤں سے کافی الرجک ہوں، مگر بقول شاعر رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ فرحان علی کا مسکراتا لہجہ اسے دہشت زدہ کرنے کو کافی تھا، اور کچھ اس کے فکروں کا بھی اثر تھا کہ وہ باوجود ضبط کے اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی، اور بمشکل ایکسکیوز می کہہ کر وہاں سے ہٹ آئی، اور دو نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، گو کہ اس کی نسوانی حس نے اسے مطلع کر دیا تھا کہ وہ شخص ناپسند کرنے کے لائق نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور ستائش اس کی نگاہوں سے مخفی نہ رہے تھے، تاہم وہ جانتی تھی کہ اگر اس کو در مکنون کے ماضی کی ذرا بھی بھنک لگ گئی تو یہی آنکھیں اسے تحیر، تہذیب اور شاید ترہم سے گھور کر کسی اور طرف اٹھ جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل اس ڈرامے کے کلائمیکس سے واقفیت کے باعث کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا، اور یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر جو حقیقت اظہر من الشمس ہے، سائرہ اسے صرف نگاہ کیوں کر رہی ہیں، اور یوں ہی خود میں گم سوچتی رہی، اور اس دوران رخصتی کا مرحلہ بخیر و خوبی نپٹ گیا۔ سب نے دھیرے دھیرے گھر کی راہ لی۔ سائرہ کی توجہ جو ہی اس کی جانب ہوئی، اسے میک اپ دھو ڈالنے پر ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی تھی، جس پر مظفر صاحب نے ہی اس کی جان بخشی کرائی تھی۔ اب بس بھی کرو سائرہ، آخر کو پورا دن تو اس نے تمہاری ہدایت کے مطابق ہی گزارا تھا نا۔ در مکنون کے لیے بیوی کی اس قدر توجہ ان کا خون بڑھا گئی تھی۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر انہوں نے اسے قصداً طاہرہ بانو والی کار کی طرف بھیج دیا تھا۔ جانتے تھے کہ وہ سائرہ کے سامنے رہے گی تو راستے بھر ان کے عتاب کا شکار رہے گی۔ گھر پہنچ کر اس نے سیدھے اوپر کی راہ لی تھی۔ اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود گھر یکدم خالی خالی لگ رہا تھا۔ ردا کا وجود کس قدر اہم ہے اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ بیٹی کے رخصت ہونے کے بعد اداسی اور خاموشی سب کو محسوس ہوئی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلی تو دادی کچن میں چائے بناتی نظر آئیں۔ آپ بیٹھے دادی، میں بناتی ہوں۔ اس نے ضد کر کے انہیں برنر کے پاس سے ہٹایا۔ اسی دوران اکرما بھی چینج کرنے کے بعد کرتے کی آستینیں فولڈ کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے دیکھا سنک پر اکرما کا فیورٹ مگ بنا دھوئے رکھا ہوا تھا، لہٰذا اٹھا کر اسے دھونے لگی۔ چائے کو دم لگنے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا۔ حسب عادت طاہر ذہن اڑ کر فرحان علی اور زابیار انصاری تک جا پہنچا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے اظہار صاحب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے دماغ میں ادھم مچا رہے تھے۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اپنے خیال میں محض وہ 3 بار مگ دھو چکی ہے۔ در مکنون اکرما کی پکار پر وہ جیسے خود میں آئی تھی۔ جی، چونک کر سعادت مندی سے جواب دیا۔ میں خاصا صفائی پسند ہوں، مگر اتنا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے میرے مگ کو 2 بار دھونا بھی کافی ہوتا، جبکہ اب تو یہ 3 بار دھل چکا ہے۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ تھکا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر چہرے پر سجی مسکراہٹ بہت تازہ تھی۔ حسب توقع خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ چائے دم ہو چکی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر گپوں میں انڈیلنی شروع کر دی۔ چائے پی کر وہ سیدھا کمرے میں آئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھکن کافی تھی، لہٰذا وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی کہ اپنے ارد گرد ہونے والے نامانوس سے شور کو سن کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے وال کلاک پر نظر پڑی تو پتہ چلا اسے سوئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دادی موجود نہیں تھیں۔ نیچے سے آنے والی پریشان بھری آوازیں اسے گہری نیند سے جگا گئیں۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بامشکل پیروں میں چپل اٹکائے دوپٹہ گھسیٹتی کمرے سے نکلی۔ نیچے سے دادی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی، گویا ناگہانی ہونے کا الہام اسے پریشان کر گیا۔ اماں پلیز پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مظفر صاحب بہت پریشان نظر آ رہے تھے، مگر دادی کو تسلی دیتے ہوئے جانے کیا سوچے جا رہے تھے۔ وہ دھڑکتے دل سے اتر کر لاؤنج میں چلی آئی، جہاں عجیب سی افراتفری تھی۔ شادی والے گھر کی بے ترتیبی، یہ افراتفری کچھ نئی نہیں تھی، مگر مکینوں کے چہرے سے جھانکتی تشویش بالکل انوکھی تھی اس کے لیے۔ زحا آپی، کیا ہوا ہے؟ سب کیوں پریشان ہیں، اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ متوحش کھڑی تھی کہ کمرے سے برآمد ہوتی زحا کو دیکھ کر اس کی جانب لپکی، جو اس وقت کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ آصف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دری، چوٹیں بڑی شدید ہیں اور وہ اس وقت ICU میں ہے۔ ہم سب وہیں جا رہے ہیں۔ بڑے بھاری دل اور متورم لہجے میں زحا نے اسے اطلاع پہنچائی تھی۔ اس نے گھبرا کر دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ انفیکٹ گھر پہنچ کر کچھ خاندانی رسمیں ادا کرنے کے بعد وہ اپنی پھپھو کو، جن کو امریکہ کا ویزا آنے کے باعث آج رات ہی فلائی کرنا تھا، ایئرپورٹ ڈراپ کرنے گیا تھا کہ واپسی پر یہ حادثہ ہو گیا۔ خبر اور حادثہ اندروناک تھا۔ شیرازی ولا میں جیسے سوگواری اتر آئی تھی یکدم۔ چلو زحا آؤ۔ آئیے انکل، آپ بھی آ جائیے دادی کو لے کر۔ سعد بھائی اس لمحے اندر داخل ہوئے، بعجلت بات مکمل کی۔ چلو دری، تم بھی چلو۔ وہ خالی ذہن کھڑی تھی جب زحا نے اسے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لیا، اور یوں کچھ دیر بعد وہ سب لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ردا ان سب کو آتا دیکھ کر بے اختیار تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور پھر ماں کے گلے رکھ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ بس کرو بیٹا، اللہ سب ٹھیک کرے گا، شیرازی صاحب نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے بیٹی کو تسلی دی، جو اس وقت عروسی لباس میں ملبوس تھی۔
آصف کے والدین عرصہ ہوا انتقال کر گئے تھے۔ پھوپھی نے پالا تھا اسے، جو کچھ گھنٹوں پہلے اپنے بیٹے کے پاس امریکہ سدھار گئی تھیں۔ ایسے میں اس سے کچھ دوست اور قدرے نزدیک کے چند رشتے دار ہاسپٹل آئے ہوئے تھے۔ وہ سب کھڑے ردا کو تسلی دے رہے تھے کہ اتنے میں ڈاکٹر آتا دکھائی دیا اور سب اس کی طرف لپکے۔ ہم نے مسٹر آصف کو ٹریٹمنٹ دے دیا ہے، ان کی ٹانگ فریکچر اور سر میں بہت گہری چوٹیں ہیں، آج کی رات بہت بھاری ہے ان پر، دعا کریں سب ٹھیک رہے۔ کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر؟ ردا نے روتے ہوئے پوچھا۔ آپ، یہ اس کی مسز ہیں، آج ہی تو شادی ہوئی ہے ان کی، آصف کی کزن نے متعارف کروایا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ہمدردی کا تاثر ابھرا۔ جی دیکھ لیں، مگر پلیز شور نہیں، صرف 2-3 منٹ کے لیے اندر جا سکتے ہیں، پیشنٹ کو ابھی ہوش نہیں آیا ہے۔ ڈاکٹر سے اجازت ملنا تھی۔ ردا زہر اور زارا کے ساتھ آگے بڑھ گئی، پیچھے پیچھے دادی اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ دور مکنون نے سب کو یوں جاتے دیکھا تو خود بھی آگے بڑھی۔ آئی سی یو کے کوریڈور میں ابھی اس نے قدم رکھا ہی تھا کہ سائرہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تم باہر ہی رہو، جب سے آئی ہو میرے گھر کا سکھ کھا گئی ہو تم۔ پہلے تمہاری وجہ سے مظفر شدید بیمار ہوئے، پھر وہ لڑکا زاویار تمہیں ملنے آیا تو دوبارہ اپنی ٹانگوں پر گھر نہیں جا سکا، اور اب ردا کی خوشیاں بھی کھا گئی تم۔ سبز قدم، ہلکی آواز میں ان کے زہر میں ڈوبے جملے اسے گویا پتھر کر گئے۔ اپنا گھر تو ختم کر ہی ڈالا ہے تم منحوس لڑکی نے، اب میرے گھر کے پیچھے پڑی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ بے پناہ غم اور پریشانی نے گویا انہیں پاگل سا کر دیا تھا۔ جوان بیٹی عروسی جوڑے میں، جسے اس وقت حجلہ عروسی میں ہونا چاہیے تھا، بیوہ ہو جانے کے خدشے سے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ کسی تک ان کی آواز نہ پہنچے کہ یہاں ردا کی سسرالی اور ان کے دونوں داماد بھی موجود تھے۔ وہ اس کے بالکل نزدیک وحشت ناک انداز میں اس کا بازو دبوچے دانت بھینچ کر انتہائی تنفر سے کہہ رہی تھیں، دوسروں کی جانب پشت کیے شعلہ بار نظروں سے گویا وہ اس کو بھسم ہی کیے دے رہی تھیں۔ دور مکنون کا دکھی دل اس تذلیل پر جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ حیرت اور کرب سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے سائرہ نے اسے قدرے پیچھے دھکیلا تو وہ اس ذلت پر بمشکل قدم اٹھاتی واپس پلٹ گئی۔ سامنے ہی اسے واش روم دکھائی دیا تھا، جس میں داخل ہوتے ہی وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور رو پڑی۔ ردا کے دکھ کے ساتھ ساتھ اس درجے تحقیر پر اس کا دل خون کے آنسو رو دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ سائرہ اس وقت بہت دکھی اور پریشان ہے، مگر ان کی پریشانی یا اس حادثے کی وجہ وہ تو نہیں تھی کہ اس طرح اسے دکھی کیا جاتا۔ وہ بیچ نیند سے اٹھ گئی تھی، جس کے باعث سر میں درد تو ویسے ہی ہو رہا تھا، اب رونے سے اور بڑھ گیا تھا۔ کتنی ہی دیر اسے خود کو سنبھالنے میں لگی۔ منہ دھو کر جب وہ باہر نکلی تو وہیں ریسیپشن کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس طرح ایسی جگہ بیٹھنے سے گریز کرتی جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا ہو، مگر چونکہ رات کا ایک پہر گزر جانے کی وجہ سے ہاسپٹل میں رش نہیں تھا، وہ چپ چاپ ایک کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ دیر گزری، اکرما اسے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ وہاں آئیں، دادی نے بلایا ہے آپ کو۔ متفکر سا وہ اس کے پاس آ کر بولا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آصف بھائی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ اس کا استفسار کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے اکرما کے جواب پر اس کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہو۔ انشاءاللہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ سچ؟ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اکرما اس کے لہجے سے، ٹپکتی پریشانی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جیسے بے یقینی کے اندھیرے میں امید کا کوئی جگنو تلاش کر رہی تھی۔ کم آن دور مکنون، ٹیک اٹ ایزی، ڈاکٹر نے کہا ہے وہ بہتر ہے، بس چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہے، انشاءاللہ چند گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ دل ہی دل میں گویا سجدہ ریز ہوئی تھی۔ اکرما البتہ منتظر کھڑا تھا، اس کی طرف ٹشو بڑھا کر بولا، بہرحال آپ اندر آئیے میرے ساتھ۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا بھولا نہیں تھا۔ دور مکنون نے کچھ سوچ کر آہستگی سے نفی میں سر ہلا دیا، اور گزرے 6-7 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اکرما کو کسی بات کے لیے انکار کیا ہو۔ اکرما نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں، اس کا انکار دو ٹوک اور واضح تھا۔ اکرما لمحہ بھر کے لیے چپ سا رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یکدم دور مکنون نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ پلیز مجھے فورس مت کیجیے، میں وہاں نہیں جانا چاہتی، ملتجیانہ انداز اور آنکھوں سے جھلکتی گزارش۔ اکرما شرازی کے چہرے پر یکدم کوئی تاثر در آیا تھا۔ آپ کی گریز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ قدرے سخت لہجے میں اس نے سوال کیا تھا۔ جواباً دور مکنون ہونٹوں کے گوشے کو چلتے سر جھکا گئی۔ اپنے گریز کی وجہ بھلا کیا بتاتی اسے؟ سو چپ چاپ آنسو بہانے لگی، اسے چند لمحے لب بھیج کر دیکھتے ہوئے۔ اکرما الٹے قدموں لوٹ گیا تھا، اور ٹھیک 1.5 منٹ بعد جب وہ پلٹا تو اس کے ہمراہ شرازی صاحب تھے، اور ان کے آگے دور مکنون کی ایک نہ چلی۔ وہ اسے آئی سی یو کے ساتھ بنے کوریڈور میں سائرہ بیگم کی تیغت صرف نگاہوں کے سامنے آنا ہی پڑا۔ ردا کی حالت ناگفتہ تھی، اس کا دل چاہا کہ وہ ردا کے قریب جائے، مگر سائرہ بیگم کی آنکھوں سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھیں، جو اسے قدرے فاصلے سے کھڑے ہونے کے باوجود جھلسا رہی تھیں، سو وہ ہمت نہ کر سکی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا جسے ملتوی کیا گیا۔ ڈاکٹر آصف کو 36 گھنٹوں کے بعد ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر اس کے سر میں لگی چوٹ اور کمر میں آنے والے جھٹکے کے باعث اس کے لیے اپنے جسم کو ہلانا جلانا ناممکن ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ٹانگ کا فریکچر اپنی جگہ پر بلائے جان تھا، مگر جس اندروناک خبر نے سب کو گویا جڑ سے اکھاڑ رکھا تھا، خاص طور پر ردا کی حالت دیدنی تھی، اور وہ خبر تھی کہ آصف کے
نروز کے ڈیمیج ہونے کی، جس کے باعث اس کا اپنی ٹانگوں پر دوبارہ چلنا گویا کسی حد تک ممکن ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گو کہ ڈاکٹر نے تسلیاں دی تھیں کہ فزیو تھراپی اور اپنی ول پاور اور قوت مدافعت کے ذریعے اگر وہ چاہے گا تو کچھ ماہ بعد چلنے کے قابل ہو جائے گا، مگر اس کا امکان محض 50% تھا۔ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا، یہ تو دیکھنے والی نگاہ پر ہی منحصر ہے کہ وہ جو ہے اس پر شاکر ہوتی ہے یا جو نہیں ہے اس کے لیے شاکی۔ چند دن پہلے تک جو گھر خوشیوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، آج غم اور پریشانی کی مکین گاہ بن گیا تھا۔ ردا کو سنبھالنا مشکل تھا۔ ادھر آصف کی پھوپھی جنہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور جو اپنے علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو چکی تھیں، ان کا وہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ وہ وہاں الگ پریشان تھیں۔ آصف کی بہن بھائی تو تھے نہیں، پھوپھی کا بھی صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کے پاس وہ امریکہ گئی تھیں، لہٰذا یہاں اب ردا اور شرازی فیملی ہی اس کے عزیز تھے، اور وہ آصف جو اپنی محبت کو پانے کی خوشی میں سرشار تھا، بے یار و مددگار بستر پر پڑا تھا۔ ردا اس کی محبت تھی اور اب منقوہہ بھی، جس کا گھونگھٹ اٹھانے کے ارمان لیے وہ اسے رخصت کر کے لے گیا تھا۔ ہوش آنے پر وہ اسے سادہ لباس میں نظر آئی تو دل پر جیسے چھری سی چل گئی۔ ان کی شب زفاف تو اس کی بے ہوشی میں کب کی گزر چکی تھی۔ فطری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے حادثے اور ردا کی ناگفتہ حالت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ دادی سائرہ بیگم اور مظفر صاحب کا دل بیٹی کے غم پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو ردا کے لیے سنبھالے ہوئے تھے۔ بہنیں بھی ہر لمحے اس کے ساتھ رہتی تھیں، مگر وہ آصف کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر مسمار ہوئی جا رہی تھیں۔ ادھر ان تمام سانحوں کا بدترین اثر دور مکنون پر پڑا۔ گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا گویا تانتا بندھا تھا، جس کے باعث وہ ایک کمرے تک محدود اور محصور ہو کر بھی نہیں رہ سکتی تھیں۔ سائرہ بیگم تو جیسے بالکل ٹوٹ گئی تھیں۔ ایسے میں ہر منٹ بعد دور مکنون کی پکار پڑتی تھی۔ لوگوں کی موجودگی میں تو سائرہ برداشت کر جاتی، مگر جوں ہی وہ انہیں اکیلے نظر آتی، ان کا بے بسی سے بھرپور غصہ اس پر ہی اترتا تھا۔ اس روز بھی یہی ہوا۔ دادی کے کہنے پر وہ کھانا گرم کر کے ردا کے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ وہاں موجود سائرہ اس کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئیں۔ اس منحوس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ ذرا، میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا دل جلتا ہے۔ ان کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی آگ برسا رہی تھیں۔ وہ ٹرالی بیڈ کے قریب لاتے لاتے جیسے شدر سی رک گئی۔ پلیز میمی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زارا گھبرا اٹھی۔ کیا کیا ہے دور مکنون نے؟ وہ ماں کے تیور پر حیران تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ تم یہ مجھ سے پوچھ رہی ہو زارا؟ انہوں نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی تنفر سے دور مکنون کو گھور کر دیکھا تو اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھتی محسوس ہوئی۔ ارے یہی تو سبز قدم ہے جو اپنے ماں باپ کو کھا کر اب میرا گھر برباد کرنے آئی ہے۔ جب سے آئی ہے کوئی نہ کوئی پریشانی اس گھر پر مسلط ہو رہی ہے۔ مظفر کی بیماری اس کی دین ہے۔ میرا سکون ختم ہو گیا ہے اس کے آنے سے، جس کے ساتھ 2 بول پڑھا کر رخصت کرنے کا ارادہ کیا، وہ بھی اس کی نحوست کے باعث ہاسپٹل جا پہنچا، اور اب یہ میری بیٹی کی خوشیاں بھی برباد کرنے کے در پر ہے۔ سائرہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھیں، جو منہ میں آیا بکے چلی جا رہی تھیں۔ دور مکنون سمیت ان کی بیٹیاں بھی اپنی کوالیفائڈ ماں کو بنظر حیرت تکنے لگی تھیں۔ میمی، ٹیک اٹ ایزی، آپ پرسکون ہو جائیں۔ زارا نے معذرت خواہانہ نگاہ دور مکنون پر ڈالی اور ماں کے قریب چلی آئی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ متحیر تھی۔ ماں کا یہ روپ بہت حیران کن تھا اس کے لیے۔ کیسے ہو جاؤں پرسکون؟ جس دن سے یہ سیاہ بخت میرے گھر آئی ہے، میرا سکون اور سکھ سب لٹ گیا ہے۔ سائرہ کی آنکھوں سے گویا آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھیں۔ دور مکنون کو اپنے گرد گویا کوئی الاؤ بھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کا تو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ وہ یوں جامد کھڑی انہیں کرب اور استعجاب سے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی جادوگر نے کوئی اسم پڑھ کر اپنے سنگی مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے منحوس لڑکی، دور ہو جاؤ میری نظر سے۔ یکدم وہ اس طرح بھڑکی جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ میمی پلیز، آپ کول ہو جائیں۔ زارا نے پھر سے ماں کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور پھر دور مکنون کو پشیمانی سے دیکھتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تو وہ یوں کمرے سے نکلی جیسے کسی کو جہنم سے اذن رہائی ملی ہو، مگر جو ذلت اور تذلیل کا دوزخ تھا، اسے نہ جانے اسے کب آزادی ملنا تھی، کون جانے ملنا بھی تھی کہ نہیں۔ اس لمحے اس نے شدت سے جو طلب کی تھی وہ تھی موت۔ اینی کے ذریعے اسے زارا بھابھی کے خاندان میں ہونے والے حادثے کی خبر مل گئی تھی۔ آغا جان بھی لاہور جانے سے پہلے ہاسپٹل جا کر آصف کی عیادت کر آئے تھے۔ اینی نے اسے بھی کھینچا، مگر اس بار وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور یوں اینی آغا جان کے ساتھ لاہور فلائی کر گئی۔ جاتے جاتے وہ اسے لاہور آنے کے لیے ہر ممکن طور پر منا چکے تھے، مگر اس کا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ یوں بھی جب سے اسے علم ہوا کہ دور مکنون اس شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی ہے، وہ خود کو گویا یہاں محصور پاتا تھا، اور وہ یہ حصار تھا جسے وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ شہرین اس دن کے بعد سے ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس روز والے اس کے ناگوار رویے نے یقیناً شہرین کو بددل کیا ہے۔ وہ اسے اس کے رد عمل میں حق بجانب سمجھ رہا تھا کہ اچانک ایک دن وہ نازل ہو گئی۔ وہ آفس کے بعد سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو باہر لان میں وہ اسے آسماء کے ساتھ چائے پیتے ہوئے گپیں لگاتی ملی۔ کیا حال ہیں؟ کہاں گم تھیں؟ وہ اس کے مقابل کرسی پر فروکش ہوتے بلا ارادہ سوال کر گیا تھا۔ جواباً چائے کا سپ لیتے ہوئے شہرین کی آنکھیں مسکرانے لگیں۔ زہ نصیب،
ہر ہائنس نے کنیز کی کمی کو محسوس کیا۔ وہ کارنس بجا لائی۔ فضول مت بولا کرو۔ زاویار نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وجہ ارشاد فرمایا۔ وہ خدمانہ انداز میں بولی تو زاویار نے بغور اسے دیکھا، جس کے بظاہر مسکراتے چہرے پر سجی آنکھوں میں اجنبی سے سوالات تھے۔ یہ استفسار اس نے اس روز انہیں شیرازی ولا فیملی کے فنکشن کے لیے ڈراپ کرنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ تم کافی پیو گے زوی؟ آسماء نے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ اوکے، میں بنا کر لاتی ہوں، تم لوگ بیٹھو۔ وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئیں تو ان دونوں کے مابین ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے شہرین نے توڑا۔ زوی، تم کو زارا بھابھی کی سسٹر کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ چلا؟ بظاہر سرسری لہجے میں سوال کرتی شہرین کی نگاہیں بڑی گہری تھیں۔ زاویار نے بھویں چکا کر اسے دیکھا۔ اس کے انداز میں قدرے روکھا پن تھا۔ تم نے وزٹ کیا ان کے برادر ان لا کو ہاسپٹل؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ کیا میرا وزٹ کرنا ضروری ہے؟ آغا جان اور تم سب مل تو آئے تھے، تو پھر میرے جانے سے بھلا کیا فرق پڑے گا؟ اس کی جھلاہٹ عروج پر تھی۔ تلخی سے بولا تو شہرین نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت افسوس کی بات ہے زوی، جب تم ہاسپٹلائز تھے تو زارا بھابھی کی فیملی سے کتنی ہی بار وہ لوگ تمہاری عیادت کو آئے اور تم ہو کہ ایک بار بھی جانے کو تیار نہیں۔ شہرین نے حسب سابق اور حسب عادت اسے لتاڑا تھا۔ وہ جزبز سا ہو کر رہ گئی۔ ہم میں سے کسی کی جانے کی بات تو فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں ان لوگوں نے تمہیں وزٹ کیا تھا، مجھے یا آغا جان کو نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی فرض کفایہ ہے کہ کسی ایک کے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم پرسنلی وہاں جاؤ اور شیرازی انکل کو دلاسا دو۔ وہ لوگ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر بھی سوچنا چاہیے۔ آخری فقرہ اس نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ زاویار کے چہرے پر تناؤ آ رکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اپنی ذات سے؟ اس سارے معاملے میں میری ذات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اس کے انداز سے ناگواریت کا اظہار ہو رہا تھا۔ شہرین نے ہلکی سی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھا۔ کہنے کی بات تھی سو کہہ دی، اب تشریح کرانے مت بیٹھو۔ وہ شہرین ہی کیا جو ہاتھ آ جائے۔ زاویار نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا خیر، جانے دو اس بات کو، اور یہ بتاؤ کہ آخر در مکنون تم سے اس قدر ڈرتی کیوں ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے لاہور میں تو میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ تمہیں دیکھ کر سہم گئی ہو، جبکہ یہاں کراچی میں اس روز وہ تمہاری اس سے غالباً دوسری ملاقات تھی۔ پہلی میں تو وہ ڈائریکٹ بے ہوش ہو گئی تھی، اور لاسٹ ویک بھی تمہیں دیکھنے کے بعد میری تشخیص کے مطابق اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بائی دا وے، مسئلہ کیا ہے؟ کرسی نزدیک کرتے ہوئے اس بار اس نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ زاویار اس ڈائریکٹ سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ سوال اگر تم ان موصوفہ سے خود ہی کر لیتی تو زیادہ بہتر تھا۔ دل میں چوٹ تھا جسے چھپانے کے لیے اس نے قصداً لاپرواہی کا اظہار کیا، وہ بھی قدرے غصے میں۔ شہرین نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ کیا تھا مگر وہ یوں حواس باختہ ہوئی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو اس نے، حالانکہ وہ ایسی کبھی نہیں تھی۔ تو تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ؟ دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے لاکھوں مسائل۔ تم بس اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے پرابلمز وہ جانے۔ اس نے سخت لہجے میں گویا اسے ڈپٹا۔ شہرین، جس پر شہرین نے اسے ملامتی نظروں سے گھورا تھا، تم انتہائی بے حس انسان ہو زوی۔ وہ دور مکنون کوئی غیر تو نہیں، شی از جسٹ لائک مائی سسٹر، اینی جیسی لگتی ہے وہ مجھے، اور اس کی ماما صوفیہ آنٹی اس قدر سویٹ خاتون تھیں، بالکل ماما کی طرح پرواہ کرتی تھی وہ میری۔ آج وہ دنیا میں نہیں، پتہ نہیں ان کے بغیر کیسے زندہ ہے دور مکنون۔ تمہیں شاید پتہ نہیں کتنے بڑے حادثے سے گزری ہے وہ۔ دکھ اور تعصب شہرین کے چہرے سے عیاں تھا۔ زاویار کا سر جھک گیا۔ کتنی پیاری لڑکی ہے وہ، تم نے کیوں انکار کیا اس کے لیے؟ کیوں زوی؟ آج اچانک شہرین کا سا سوال لیے اس کے سامنے آدم کی تھی۔ زاویار کے اندر جیسے شرمندگی اور پشیمانی کا جواز بھاٹا اٹھنے لگا، جسے چھپانے کے لیے اسے ہمیشہ کی طرح غیظ و غضب کی ردا اوڑھ لی تھی۔ دس از نن آف یور بزنس، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میرے معاملے میں بولنے کی، کوئی حق نہیں مجھ سے سوال کرنے کا، اور نہ ہی میں تمہیں جواب دینے کا پابند ہوں۔ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ خشمگی نظروں سے اس نے گھور کر اسے گویا وارننگ دی تھی، جس پر وہ دل ملا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹاپ اٹ زوی، آخر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا معاملہ صرف تمہارا نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں میں بھی انوالوڈ ہوں؟ سنجیدہ لہجہ اور متفکر چہرہ۔ شہرین گویا اسے جانے کا راستہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ یقیناً وہ آج کچھ سوچ کر ہی آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج زاویار کے سخت تیور بھی اسے نروس نہ کر سکے تھے۔ چند ثانیوں کے لیے وہ جیسے چپ سا رہ گیا۔ ٹیک اینی اسٹیپ زوی، میں اس طرح ماما اور پاپا کو ویٹنگ روم میں نہیں بٹھا سکتی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہوں میں۔ تمہارا اس طرح انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں۔ تم میرے ساتھ زندگی کا سفر طے نہیں کرنا چاہتے، سو ایم آئی، میں بھی تمہارے نروز پر سوار نہیں رہنا چاہتی، لہٰذا فیس کرو، سامنا کرو، ہمیشہ کی طرح فرار کا راستہ نہیں اپناؤ۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے پیرنٹس فرما بردار ہیں آغا جان کے فیصلے کے، اور اس کے باعث ہی سر جھکا کر انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں۔ نہ میں ماما پاپا کو اس طرح پریشان دیکھ سکتی ہوں، نہ تمہارے فیصلے پر ٹکی اپنی زندگی کو ایسے ضائع کر سکتی ہوں۔ نبات اللہ لہجہ
حتمیت اور قطعیت پر بھرپور تھا۔ زاویار انصاری کو آج برتہ حیرت میں ڈال دیا تھا شہرین مرزا نے۔ لہٰذا میرے خیال میں تمہیں اب اپنا پارٹنر ڈھونڈ لینا چاہیے۔ ابھی مامی بھی یہی بات کر رہی تھیں، انہیں در مکنون بہت اچھی لگی ہے، مگر تمہاری انکار کے باعث وہ مجبوراً چپ ہو گئیں۔ تم ان لائنز پر ایک بار پھر سوچو زوی، مجھے امید ہے آغا جان بھی مان جائیں گے۔ آخر کو ہماری فیملی کتنے سالوں سے جانتی ہے صوفیہ آنٹی اور زاہد انکل کو، آغا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی شہریار ماموں کو۔ زاویار کو اپنی جانب بنا کوئی تاثر دیکھتے رہنے کے باعث وہ ذرا توقف سے پھر بولنے لگی تھی، جو بھی در مکنون اب بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ میں نے تو مامی سے کہہ دیا ہے کہ اگر تم نہ مانو تو وہ مہران کا رشتہ طے کر دیں اس سے۔ سوچ لو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس۔ گہری نظریں زاویار سے کچھ کہہ رہی تھیں، مگر اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ در مکنون کا ذکر اور شہرین کے لہجے سے جھلکتی معنی خیزی اس کے استفسار زاویار انصاری کو جیسے گنگ کر گئے تھے، خاص طور پر اس کے لبوں سے ادا ہونے والے آخر کے الفاظ زاویار کی ذات میں جیسے تہلکہ مچا گئے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شہرین اس کی خود فراموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا تھا۔ شہرین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مشاقی سے کار کو ریورس کر کے گیٹ سے باہر نکال رہی تھی۔ جاتے جاتے بس یوں ہی اس نے زاویار کی طرف نظر اٹھائی تھی، اور نہ جانے زاویار کو ایسا کیوں لگا کہ شہرین کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا واقعی یہ شہرین تھی؟ کیا وہ رو رہی تھی؟ مگر کیوں؟ اس نے خود سے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے، اور اچانک اسے احساس ہوا اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ اترنے لگی ہے۔ بائیں پہلو میں احساس بے بسی سے درد تیرتا محسوس ہوا تھا، مگر ستم ظریفی یہ کہ وہ اس درد کا اظہار کسی سے کر بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی کسی کو دل چیر کر دکھا سکتا تھا۔ وہ خالی ذہن سا اٹھ کر اندر جانے لگا تھا کہ کافی کے ساتھ ریفریشمنٹ کے کچھ لوازمات سے بھری ٹرالی دھکیلتی آسماں باہر نکل گئی۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ شہری کدھر ہے؟ وہ واپس چلی گئی۔ واپس چلی گئی؟ تم نے پھر سے اسے کچھ کہا ہوگا، ہے نا؟ ناراض کر دیا ہے نا اس کو؟ وہ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ جواباً اس نے خاموشی سے ٹرالی میں دھرا کافی کا مگ اٹھا لیا اور چپ چاپ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شہرین کی کہی بات، ہر بات سے بڑھ کر در مکنون کا نام مہران کے ساتھ لیے جانا اسے اندر سے ادھیڑ رہا تھا۔ تیرا نام کسی اجنبی کے لب پر تھا، ذرا سی بات تھی، دل کو مگر لگی ہے بہت۔ شیرازی ولا میں یکدم سوگواریت اور پریشانی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہفتوں پہلے یہاں پر خوشی اور مسرتوں کا راج تھا۔ آصف کی پنڈلی کی ہڈی کا آپریشن کرنا پڑا تھا، جس کے باعث سب بہت پریشان رہے، مگر ڈاکٹر نے بہت امید دلائی تھی اور علاج میں کوئی کسر نہیں رکھی گئی تھی۔ گزرے وقت کے ساتھ اس کے بقیہ زخم بھی منمل ہو گئے تھے۔ اظہار صاحب زیادہ لمبے عرصے کے لیے رک نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جانے کا قصد کیا۔ زارا بھی بہن کو اور ماں کو اس طرح چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری تھی، بچوں کی پڑھائی کا بھی سلسلہ تھا۔ چنانچہ بھاری دل سے رخت سفر باندھا۔ شارجہ واپس جانے سے پہلے 2 دن کے لیے آغا جان کے پاس لاہور جانے کا ارادہ تھا۔ اکرما نے ان سب کی سیٹیں ریزرو کروائی تھیں اور ٹکٹ کنفرم کروا کر اسی انسٹی ٹیوٹ سے سیدھا ہاسپٹل ہی آ گیا تھا۔ زارا بما فیملی آصف سے ملنے جا رہی تھی۔ اکرما کو بھی وہیں آنے کا کہہ رکھا تھا۔ جس وقت وہ ہاسپٹل پہنچا، گویا پورا شیرازی ولا وہاں موجود تھا، حتیٰ کہ دادی بھی ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ لے آئے بیٹا ٹکٹ؟ دادی اسے کوریڈور سے ہی مل گئی تھیں۔ جی دادی، لاہور کی ٹکٹیں لے آیا ہوں اور شارجہ کی بھی کنفرم کروا دی ہیں۔ اظہار بھائی کہاں ہیں؟ میں ذرا انہیں یہ ٹکٹس پکڑا دوں۔ اس کی متلاشی نظریں آصف کے کمرے میں اظہار صاحب کو ڈھونڈ کر دادی کی طرف پلٹ آئی تھیں۔ وہ کوئی گھنٹہ ہوا کہیں گئے ہیں؟ کہاں؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا، ساتھ ہی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اس کی فلائٹ میں کم ہی ٹائم رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ضروری کام ہے کسی کے پاس۔ کون سا ضروری کام؟ اس وقت ٹکٹ سب سے زیادہ ضروری تھے، اور وہ کام تو میں کر آیا ہوں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں بیٹا، مگر اب تو آتے ہی ہوں گے اظہار میاں، آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے۔ زارا کہاں ہے؟ وہ وہاں اندر ہے۔ اکیلے گئے ہیں؟ وہ متردد سا سوال کیے جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، بچے ساتھ جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ پر تم اتنے پریشان کیوں ہو اکرما؟ دادی اس کے چہرے پر پھیلی تشویش دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اسے خود پر کنٹرول کرنا ہی پڑا۔ اظہار صاحب کہاں جا سکتے تھے اس وقت؟ اس کا دماغ گویا کوئی الارم بجا رہا تھا، سیٹ حصوں سے کسی متوقع حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ میں پریشان نہیں ہوں دادی، سوچ رہا ہوں کہ کہیں یہ لوگ لیٹ نہ ہو جائیں، فلائٹ مس بھی ہو سکتی ہے۔ اظہار بھائی کو اس وقت کہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ کراچی کی ٹریفک کا تو آپ کو پتہ ہے، انسان کہیں بھی اسٹک ہو جاتا ہے۔ اس نے کسی خیال سے نکل کر دادی کو تسلی دی اور پھر کمرے میں داخل ہو کر اس کی نگاہوں سے سب سے پہلے در مکنون کو ڈھونڈا تھا۔ در مکنون کہاں ہیں؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے آہستگی سے ظہر سے پوچھا، جو آصف کے بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں مصنوعی خوشگپیاں چل رہی تھیں، دل سب کے اداس تھے، مگر آصف کے سامنے سب ہنستے مسکراتے رہے تھے۔ وہ گھر پر ہے، بہت کہا تھا ساتھ چلو، مگر مانی نہیں۔ ڈیم اٹ! اکرما کا چہرہ انتہائی درجے کی تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ زوہا نے بھی ہلکی آواز میں استفسار کیا۔ فوری طور پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکا
اور لب بھیج کر سوچنے لگا، پھر یکدم جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر زحا سے سوال کیا، زحا میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ کہاں؟ گھر؟ ہاں مگر کیوں؟ وہ دونوں ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے۔ زحا نے حیرت اور تفکر بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ انفیکٹ میرا ایک کولیگ آ رہا ہے گھر پر آدھے گھنٹے میں، اس کے ساتھ اس کی مسز بھی ہوں گی، اسی لیے پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ مگر ٹائم نہیں ہے، فوراً اٹھو۔ وہ ہتھیلی پر سرسوں جما رہا تھا۔ زحا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اکرما کو زارا اور بچوں سے الوداع کہنے میں کوئی 3-4 منٹ لگ گئے تھے۔ اس دوران زحا میمی اور دادی کو بتا کر اس کے ساتھ نکل آئی تھی۔ وہ جتنی تیز رفتار سے ڈرائیو کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ گھر پہنچا تو واچ مین کے گیٹ کھولتے ہی اندر کی طرف لپکا۔ زحا نے بڑی حیرت سے اسے اس طرح اندر کی جانب بڑھتا دیکھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی تھی۔ نیچے لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اکرما نے در مکنون کو آواز دے ڈالی تھی، مگر جواب ندارد تھا۔ دوپہر میں اس ٹائم پر عموماً گھر میں کام کرنے والے نوکر بھی شرازی ولا کے عقب میں بنے کوارٹر میں چلے جاتے تھے، جنہیں کچھ عرصہ ہوا دوبارہ کھلوایا گیا تھا، ورنہ 3 سال سے در مکنون کی بدولت وہاں کے مکین تو کب کے سدھار چکے تھے۔ شاید سو رہی ہے وہ۔ تمہیں چائے پینی ہے تو میں بنا دیتی ہوں۔ سوئے ہوئے سنی کو وہیں صوفے پر لٹاتے ہوئے زحا نے کہا تھا، جسے انسنی کرتے وہ اوپر کی جانب بڑھا۔ مگر سیڑھیوں پر جس چیز نے اس کی توجہ کو جکڑ لیا وہ تھا سبز کاہی رنگ کا دوپٹہ، جو کہ 2-3 سیڑھیوں پر کچھ اس طرح بکھرا پڑا تھا جیسے کسی کے کھینچنے کے باعث شانوں سے گرا ہو۔ اکرما کے دل کی دھڑکن اس لمحے یکدم تیز ہوئی تھی۔ وہ 3-4 سیڑھیاں پھلانگ کر جس وقت اوپر آیا، دادی کے کمرے کے پاس در مکنون کی ایک چپل اور کچھ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کانچ بکھرا دکھائی دیا۔ سبز کاہی رنگ کا دوپٹہ بھی در مکنون کا تھا، اور اب یہ چوڑیاں اور چپل بھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اتنی گہرائی سے چیزوں کا مشاہدہ نہیں کرتا، مگر اس لمحے اس کا دل جیسے کسی ناگہانی، کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے بے تابی سے بڑھ کر دادی کے کمرے کا دروازہ بجا ڈالا۔ اس دوران زحا بھی اوپر آ گئی تھی۔ اسے اکرما کا انداز حیران کیے دے رہا تھا۔ کہاں تو وہ گھر آنے کے لیے اتاولا تھا کہ اس کی کولیگ کو کچھ دیر میں ہی پہنچ جانا تھا، اور کہاں سب کچھ بھلائے اوپر آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے کئی بار دستک دیتا دیکھ کر وہ بول پڑی تھی، در مکنون دروازہ نہیں کھول رہی۔ تم آواز دو زحا۔ اس نے بہت فکر مندی سے پلٹ کر جواب دیا تو زحا متحیر سی آگے بڑھی۔ پھر وہ دونوں کئی منٹوں تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آوازیں دیتے رہے، مگر در مکنون کو دروازہ کھولنا تھا نہ اس نے کھولا۔ اکرما کوارٹر جا کر نوکروں سے بھی پوچھ آیا تھا۔ ان کے مطابق بھی در مکنون گھر پر ہی تھی۔ طاہرہ آنٹی اور فارینہ سے بھی کانٹیکٹ کیا تو پتہ چلا وہ کہیں انوائٹڈ ہیں، اسی لیے گھر پر نہ ملی۔ میرا خیال ہے دروازہ کھولنا چاہیے۔ ماسٹر کی کہاں ہے گھر کی؟ وہ پلٹ کر اوپر آیا تو دیکھا زحا بہت پریشان سی دروازہ پیٹے جا رہی تھی۔ میمی کے کمرے میں ہے۔ تم رکو میں لاتی ہوں، فکر مندی سے کہتے زحا نے نیچے کی راہ لی۔ ذرا دیر بعد وہ چابی سمیت حاضر تھی، اور دروازہ کھولنے پر جو منظر دیکھا اس نے دونوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ در مکنون کمرے کے انتہائی سرے پر دیوار کے قریب زمین پر اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔